بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ سوال انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کے اوپر تشریف لے جا چکے تھے۔ ہارون علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ایک کھڈا کھودا جائے اور پھر اس کے اندر میں ان زیورات کو ڈال دیا جائے، یا دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو پگھلا دیا جائے اور جلا دیا جائے، اگر اس کے راکھ کی کوئی شکل ہوتی ہے تو راکھ کو دریا کے اندر میں ڈال دیا جائے۔ لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ جو سامری تھا، جو موسیٰ ابن ظفر تھا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس نے پھر وہ بچڑے کی سی شکل بنائی، وہ ہیرے جواہرات وغیرہ کے کام اور جو دوسرے اعضاء وغیرہ ہوتے ہیں وہ بنائے، بیچ کی جو جگہ تھی وہ خالی رکھی پیٹ والی، اور پھر اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے جہاں پر نشانات ہوتے تھے وہاں اس نے سبزہ اگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس جگہ میں سے تھوڑی تھوڑی اس نے مٹی لے لی تھی اور اس کو رکھ چھوڑا تھا، اس نے یہاں اس نے اس کے منہ میں ڈال دیا، بچڑے کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اب اس کے بعد وہ آواز کرنے لگا، بچڑا جو ہے وہ آواز کرنے لگا، تو کہا کہ دیکھو یہ ہے ہذا الہ و الہ موسیٰ، ہذا الہ و الہ موسیٰ، کہ یہ ہے الہ، ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا معبود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود۔ خواہ جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، وہ طور کے اوپر ڈھونڈنے کے لیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت کے سامان کو، یہ حق تبارک و تعالیٰ تو یہیں آ گیا ہے۔ گویا یہ حلولیہ جو ایک فرقہ ہوتا ہے ہنود کے اندر میں، ہندوؤں کے اندر میں، اسی خیال کی یہ لوگ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہندو کہ بھگوان جو ہوتا ہے یا پرمیشور جو ہوتا ہے وہ کسی کے اندر میں حلول کرتا ہے، سادھو کے اندر میں بھی حلول کرتا ہے، ان کے یہاں تو دوسری چیزوں میں تو حلول کرتا ہی ہے، سادھوؤں کے اندر بھی حلول کرتا ہے۔ اس لیے ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو نئی شادی ہوتی ہے تو نئی شادی کے بعد افتتاح جو ہے وہ انہی سے کرواتے ہیں، یعنی بھگوان سے کرواتے ہیں، مطلب وہ سادھو سے کرواتے ہیں اس کا افتتاح دلہن کا، اور وہ یہ اپنے ناز اور انداز سے یہ بتلاتا ہے کہ میں اس طریقے سے معبود ہوں، معبود تو نہیں، وہ کہتا سادھو، لیکن یہ کہ مجھ میں پرمیشور کا جو آتما ہوتا ہے وہ آتما مجھ میں حلول کیے ہوئے ہے ابھی اس وقت کے اندر میں، اور پھر اس کے بعد اپنی منمانی جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ مسلمان کہتے ہوں، نہ وہ خود بھی اس بات کے مقر ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے، ایک پہلے تھے ہندو اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور وہ کتاب ہندوستان کے اندر میں چھپی، لیکن پھر ہندوستان کے اوپر اس پر پابندی لگا دی گئی، اس لیے ہندوستان میں وہ کتاب نہیں ملتی ہے، پاکستان کے اندر وہ کتاب ملتی ہے۔ اس میں ان کی پولوں کو بہت زیادہ کھولا ہے، جس کا نام ہے تحفۃ الہند۔ تو اس تحفۃ الہند کے اندر میں انہوں نے بہت ساری ایسی کمزوریوں کو اور ان کے ذوق کو پکڑا ہے کہ جس کو لے کر وہ اہل اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اہل اسلام پر جو اشکالات ہیں اور اعتراضات ہیں ان کے دفعے کے لیے انہوں نے اسی انداز سے جواب دیا ہے کہ دیکھیے تمہارے یہاں بھی تو ایسا ہی ہے، اس طریقے سے انہوں نے جواب دیا۔ پاکستان سے جو کتاب وہاں جاتی ہے انڈیا کے اگر پکڑی جائے پھر اس کے بعد جو ہے اس پر جرمانہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، اگر انسان پکڑا جائے کہ یہ انسان لے کر آیا ہے، کتاب تو نہیں ملے گی، ساتھ ساتھ جو ہے وہ پکڑا بھی جائے گا، جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ خیر وہ کتاب ہے میرے پاس، وہ کسی اعتبار سے پہنچ گئی تھی، وہ وہاں ہے لیکن یہاں نہیں ہے، وہ انڈیا کے اندر میں ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے دبی ہوئی پہنچ جاتی، وہ ہر ایک تو نہیں کھولا کرتا، اور پھر وہاں تو وہ دوسرا بازار چلتا ہے، پیسے دے دیے پھر اس کے بعد نکل جاتے ہیں، اس طریقے کا انداز ہوتا ہے۔ اچھا، تو تحفۃ الہند کے اندر میں اس قسم کی باتوں کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ ان کے یہاں کیا کیا ویک پوائنٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک ہوا تھا دیوبند سے جاتے ہوئے، دیوبند سے دہلی، اس میں میرٹھ آتا ہے، وہ میرٹھ سے ایک آدمی جو ہے وہ چڑھ گیا تھا، اور وہ تھا ہندو اسکالر، اس نے جو ہے اپنے مذہب کے اندر میں کیا کیا ضعف ہیں اس کو ذکر کیا تھا، لیکن وہ ضعف جو ذکر کر رہا تھا وہ اپنے مطلب کے لیے ذکر کر رہا تھا، وہ در حقیقت قربانی کے اوپر، اس لیے کہ موقع وہ قربانی کا تھا، اس زمانے میں ہم گئے تھے وہاں، تو اس موقع پر وہ اشکال کرنا چاہتا تھا در حقیقت اہل اسلام کے اوپر یہ قربانی کے سلسلے کے اندر میں، اس لیے اس نے اپنے مذہب کے کچھ ضعف کو ذکر کیا تھا، تو اس نے کئی ایک واقعات کو اس انداز میں ذکر کیا تھا جس کی طرف ابھی میں اشارہ کر رہا تھا کہ ان کے یہاں وہ حلول کرتا ہے سادھو کے اندر میں بھی، اور پھر اس کے بعد وہ اس طریقے سے اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو خیر اسی طریقے سے اس نے یہ کہا کہ حق تبارک و تعالیٰ تو اس بچڑے کے اندر میں حلول کیے ہوئے ہے، وہ بچڑا آواز کرنے لگا تھا، اس کے نتیجے میں لوگ گرویلا ہو گئے اور لوگوں نے پرستش شروع کر دی تھی، کچھ ہی لوگ بچے تھے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، تو انہوں نے اب پرستش شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا
تو اس موقع پر وہ کہہ رہے ہیں لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف واپس نہیں لوٹتے ہم تو یہ کام کرتے ہی رہیں گے۔ وہ آئے اور پھر اس کے بعد کوئی سیدھا راستہ بتلائے کہ کیا ہے اس کی حقیقت، وہاں تک تو ہم اس کام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے در پہ آزار ہو گئے، پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، مطلب ان کا جو فریضہ تھا اس فریضے کو انہوں نے ادا کر لیا۔ اس موقع پر 3 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت تو حضرت ہارون علیہ السلام اور ان جیسے آدمیوں کی تھی کہ جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی، بچڑے کو معبود نہیں بنایا، اور ساتھ ساتھ انکار بھی کیا، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ تھا ان کے ذمے اس کو ادا بھی کیا۔ دوسرا ایک فرقہ وہ تھا کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود تو نہیں بنایا، پرستش اور پوجا پاٹ تو نہیں کی، البتہ انہوں نے روکا بھی نہیں، ساکت رہے، خاموش رہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوا کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ یہ کل 3 قسم کے گروہ ہوئے۔ حق تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں کہ جب تم نے اس طریقے سے بچڑے کو معبود بنایا تو اب توبہ کی شکل ہونا ہے۔ توبہ کی شکل حق تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو جماعت تھی جنہوں نے ان کو روکا بھی تھا، بہرحال ان کو تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، معافی مانگنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وہ جو دوسرا گروہ تھا جو خاموش رہے تھے، ان کے ذمے ضروری تھا کہ وہ بھی معافی مانگے، اس لیے کہ ان کے ذمے ایک فریضہ عائد تھا کہ وہ ان کو روکتے، لیکن انہوں نے روکا نہیں، تو ان سے بھی ایک قسم کا جرم صادر ہوا ہے۔ اور جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ تو تھے ہی مجرم۔ چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلایا کہ ان ساکتین کو، ان خاموش رہنے والوں کو کہیں کہ وہ قتل کریں ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، یہ ان کی بھی معافی ہو جائے گی، ان کے گناہ کی بھی معافی ہو جائے گی کہ خاموش کیوں رہے تھے جب وہ قتل کریں گے تو، اور جب وہ قتل ہو جائیں گے تو اس میں ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ چنانچہ یہی صورت تجویز کی گئی۔ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انکم ظلمتم انفسکم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ میرے جانے کے بعد جو تم لوگوں نے کیا کہ دیکھو وعدہ تو ہوا تھا 30 دن کا اور 30 دن میں آئے نہیں، تو نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہدایت کا سامان نہیں ملا، چنانچہ وہ الہ جو ہے وہ یہیں پر آ گئے، معبود جو ہے وہ یہیں پر آ گئے۔ اس لیے ان لوگوں کے دل کے اندر میں یہ خیال جو ہے اور زیادہ محکم ہو گیا اور زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو گیا کہ ہاں بات تو یہی ہوگی، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچ جانا چاہیے تھا جب 30 دن ہو گئے، اور 30 دن کے بعد، اور وہاں واقعہ وہ ہوا تھا کہ 30 دن کے بعد انہوں نے وہ مسواک کر لیا، جس کے نتیجے میں حق تبارک و تعالیٰ نے مزید 10 دن رکھنے کے لیے ان کو کہا، اور ادھر ان کو یہ پٹی پڑھائی اور سجائی کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا سامان ادھر نہیں ملا، یہ حق تبارک و تعالیٰ تو ادھر آ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں نے ظلم کیا ہے اپنی ذات کے اوپر باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانے کے نتیجے میں۔ اور یہ ظلم کیوں ہوا؟ ایک طرف تو شرک کیا، اور شرک کے اندر میں بھی اعلیٰ درجے کا انہوں نے شرک کیا۔ ایک تو یہ کہ پہلے جس کام کے وہ مشغول تھے، مان لیجئے کہ یہ فرعون کو خدا مان رہے تھے، جب وہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی تو اس کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے تھے۔ اچھا، فرعون ایک اعتبار سے کچھ عقل تو رکھنے والا تھا، کچھ شعور تو اس کے میں موجود تھا، احساس تو موجود تھا، انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ تو شعور ہے۔ بلکہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ فرعون ایک موقع پر جبکہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ آئے تھے اس کے پاس بارش طلب کرنے کے لیے، یہ بارش کے رکنے کا جو موقع ہوا تھا وہ متعدد دفعہ ہوا ہے فرعون کے زمانے کے اندر میں، اس کا زمانہ بھی جو ہے وہ اچھا خاصا طویل ہے۔ ایک مرتبہ ہوا تو اس موقع پر اس نے شیطان ہی کو پکارا اور شیطان کو کہا کہ تو ہی مدد کے لیے آپ پہنچ۔ چنانچہ شیطان نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر اس لیے کہ لوگ آ رہے ہیں شکایت کر رہے کہ تو معبود ہے، تو ادھر تو قحط سالی ہے، دکار پڑا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو علاج ہونا چاہیے، معبود ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ و سبیل تو ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ فرعون نے شیطان کی مدد طلب کی، اور شیطان نے ان کو وعدہ کیا کہ ہاں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ چنانچہ شیطان نے اپنے جو کارندے تھے ان سب کو کہا کہ چڑھو اوپر، اور پھر اس کے بعد تمام کو پیشاب کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ شیطان نے اوپر سے پیشاب کیا، اب جو ہے وہ نیچے پانی ٹپک رہا ہے، لیکن ہاں بارش ہوئی۔ لیکن پھر لوگوں نے شکایت کی کہ بارش تو ہوئی لیکن بڑی بدبودار بارش تھی، تو اس موقع پر پھر یہ فرعون کے پاس جب بات پہنچی ہے کہ فرعون نے شیطان کو کہا کہ بارش تو ہوئی ہے لیکن یہ کہ بڑی بدبودار بارش تھی، تو کہا کہ جیسا تو خدا ویسی ہی بارش، جیسا تو خدا ہے، تیری جو پوزیشن ہے معبود ہونے کی اسی اعتبار سے یہ بارش بھی ہوگی۔ تو عرض یہ کہ بدبودار ہونا جو وہی انداز سے ہے کہ تو معبود حقیقی تو ہے نہیں۔
دوسرا جب موقع آیا جس میں یہ قحط سالی ہوئی تو اس موقع پر اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح پھر وہ بدبودار بارش ہو جائے اور لوگ شکایت کرنے لگے ہر موقع پر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بدبودار بارش ہوتی ہے. پہلے زمانے میں جو بارش ہوتی تھی وہ تو بدبودار نہیں ہوا کرتی تھی. چنانچہ اب اس نے حق تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارا, اپنے خاص خلوت خانے کے اندر میں گیا, ایک حجرے کے اندر میں گیا, اور پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ سے وہ ملتجی ہوا, درخواست کرنے لگا کہ یا الہ میں جانتا ہوں کہ میں معبود نہیں ہوں, میں تو ایک بشر ہی ہوں, میں تو ایک انسان ہی ہوں, تو نے ہی پیدا کیا ہے, لیکن مجھے اپنا یہاں دنیا کا کام چلانا ہے, اس اعتبار سے میں نے اپنے معبود ہونے کو ٹھہرایا ہے, اس موقع پر تو ہی لاج رکھ لے اور تو بارش برسا دے. چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی. ڈھیل کے طور پر استدراج ہو رہا ہے, یہ فرعون کو بھی ڈھیل دی جا رہی ہے. تو غرض یہ کہ اس موقع پر بارش ہوئی. مجھے تو خالی یہ بتلانا ہے کہ یہ فرعون بشر ہے, انسان ہے, شعور ہے, احساس ہے, وہ عقل رکھتا ہے اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے. تو اگر اس کو معبود بنایا تو ایک اعتبار سے, ویسے تو یہ چیز قبیح ہی ہے, بری ہی ہے, لیکن ایک اعتبار سے سمجھ میں آنے والی چیز تو ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ قدرت تو ہے کہ وہ جس کو چاہے پکڑ لے, مار لے, جس کو چاہے چھوڑ دے. یہ سب چیزیں تو وہ کر سکتا تھا. اور ادھر یہ جو بچڑا بنایا گیا ہے, یہ بچڑا تو حماقت کے میں مشہور ہے. جیسے یہ بچڑا یا بیل یہ احمق ہوتا ہے, ویسے گدھا حماقت کے میں دو چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. ایک تو وہ گدھے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز کے اندر میں امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے, رکوع کے اندر میں یا سجدے کے اندر میں یا کسی اور رکن کے اندر میں پہلے ہی سر اٹھا لیتا ہے, تابعداری مکمل طور پر نہیں کرتا, تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ حق تبارک و تعالی اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح کر دے یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت کی طرح کر دے. اور یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر کے اوپر محمول ہے یا نہیں. یعنی حقیقت میں ایسا کرنے والا اس کی صورت بدل دی جاتی ہے گدھے کی شکل کے اندر میں, اس کا سر جو ہے وہ گدھے کی شکل کا کر دیا جاتا ہے یا نہیں کر دیا جاتا. بعض محدثین نے اس کو ظاہر پر رکھا ہے اور استشہاد کے اندر اس محدث کے واقعے کو پیش کیا ہے کہ جس محدث نے اس حدیث کو آزمانا چاہا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ امام سے پہلے ہم نے سر اٹھا لیا, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, معمولی سی اور سامانیہ بات ہے. اس پر اس قسم کی وعید یہ کو سمجھ میں نہیں آتی. چنانچہ انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے اور انوبھو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا نماز کے اندر میں. حق تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر کو گدھے کے سر کی طرح کر دیا. اور وہ پڑھا بھی رہے, بڑے محدث ہیں, پڑھا رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہ حجاب ڈالے ہوئے ہیں, پردہ جو ہے وہ قائم کیے ہوئے درمیان میں شاگردوں کے. اور پھر ایک مرتبہ ایک شاگرد جو ہے وہ پہنچے ہیں, ان سے علم حاصل کیا کافی سالوں تک, اور پھر اس کے بعد ان کو تعجب ہوتا رہا کہ کبھی استاد جو ہے سامنے آتے ہی نہیں اور اس طرح حجاب ہی کے اندر پڑھاتے رہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک موقع پر درخواست کی کہ میں اتنے سالوں سے آپ سے استفادہ کر رہا ہوں, تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور بہت سا علم میں نے آپ سے حاصل کیا, لیکن یہ کہ میرے دل کے اندر میں ایک وسوسہ یہ رہتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی صورت جو ہے ہمارے سامنے ظاہر ہی نہیں کی, حجاب ہی کے اندر رہ کر پڑھا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے. چنانچہ اس محدث صاحب نے پہلے تو بہت ہی زیادہ انکار کیا کہ بھئی میری حقیقت اس بارے میں نہ پوچھی جائے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو پھر انہوں نے کہا حجاب کو اٹھا کر اور کہا کہ دیکھ لیجئے میری صورت. چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گدھے کی صورت ہے, مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ ہے وہ گدھے کا سا ہے. اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حدیث کے اندر میں جو وعیدات بیان کی گئی ہو اس کو آزمائیے نہ, کبھی اس کو آزمائیے نہ, ہو سکتا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ پکڑ لے. چنانچہ میرا واقع ایسے ہی ہوا کہ اس حدیث کو میں نے آزمایا تھا جس پر حق تبارک و تعالیٰ نے میری یہ صورت اور میرا یہ حلیہ کر دیا. تو بعض محدثین نے اس واقعے کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث اپنے ظاہر کے اوپر محمول ہے, جبکہ دوسرے محدثین نے کہا کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے. حق تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس طریقے سے واقعہ رونما کر دیتے ہیں, بتلا دیتے ہیں تاکہ عبرت ہو جائے, نکال ہو جائے, دوسروں کے لیے موعظت کا سامان ہو جائے, دوسروں کے لیے اس طریقے کی حرکت سے رکنے کا سامان ہو جائے. اس لیے حق تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کے واقعے کو ظاہر کیا تھا. چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث جب ظاہر پر محمول نہیں تو معنی اور مراد یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو یہ بتلائیے کہ ایسا آدمی گویا احمق ہے, بے وقوف ہے کہ جب امام بنایا تو نے ایک آدمی کو, تو انما جعل الامام لیتم بہ, امام تو اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اور اس کی پیروی کی جائے. پھر اس کے بعد یہ پہلے کیسے سر اٹھا رہا ہے, تو یہ احمق ہے, بے وقوف ہے, کم عقل ہے, سفیہ انسان ہے. تو گویا تشبیہ دی جا رہی ہے گدھے کے ساتھ, حماقت کے اندر, بے وقوفی کے اندر. مجھے تو یہ بتلانا تھا کہ حماقت اور بے وقوفی میں تشبیہ ان دو سے دی جاتی ہے, ایک تو گدھے سے دی جاتی ہے اور ایک بیل اور بچڑے سے دی جاتی ہے. چنانچہ انہوں نے جو احمق تھا
حماقت کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی تھی، ایسی جو چیز تھی اس چیز کو انہوں نے معبود بنا لیا، جس میں عقل نہیں، شعور نہیں، احساس نہیں، اس کو معبود بنا لیا ہے۔ تو فرعون کو بنایا تھا، اس میں تو عقلی اعتبار سے کچھ نہ کچھ ایک پہلو نکل سکتا تھا کہ وہ کچھ قدرت رکھتا تھا، نفع اور ضرر کچھ پہنچا سکتا تھا، اور یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، سنگین جرم کیا، پہلے جرم سے زیادہ سنگین جرم ہے اس موقع کے اوپر۔ چنانچہ حق تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے کہ ان سے کہیے فتوبوا الی بارئکم، کہ اپنے باری کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے خالق کی طرف تم متوجہ ہو، فاقتلوا انفسکم، اور تمہاری توبہ کی شکل یہ ہے کہ تم اقتلوا انفسکم۔ ایک مطلب محدثین نے یہ سمجھایا کہ قتل کرو اپنے نفس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ خودکشی کرو، سیوسائڈ کیا کہتے ہیں، سیوسائڈ، اپگھات کرو گیا۔ اس موقع پر ایک دوسرا مسئلہ سنیں، وہ یہ کہ یہ جو خودکشی کا جو مسئلہ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر شدت کے ساتھ انکار فرمایا اور یہ کہا کہ یہ تمہاری جان نہیں، تمہاری روح نہیں ہے، تمہارا بدن نہیں، حق تبارک و تعالیٰ کا بدن، حق تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے، لہذا لا تقتلوا انفسکم، خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ ان جانوں کو تو حق تبارک و تعالیٰ نے جنت کے عوض کے اندر میں خرید لیا ہے، تو در حقیقت یہ استعمال کرنے کے لیے ایک چیز دی گئی ہے، ورنہ ہے حق تبارک و تعالیٰ کی ملک، اس لیے تمہیں اس جان کو خود بخود ضائع کرنے کی اور تلف کرنے کی کسی قسم کی کوئی اختیار کی شکل نہیں ہے، کوئی رائٹ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کافروں کے اوپر، یا یہ کہ جو ہمارے مخالفین ہیں، یہود ہیں، نصارہ، ان کے اندر میں گھس جائیں، وہ اپنے ساتھ وہ کچھ بم وغیرہ کو باندھ کر، جیسے وہ فلسطین کے اندر میں عام طور پر شکل ہوتی رہتی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جس چیز کے اندر میں یقین کی سی شکل ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان مرتا ہی ہے، عامتاً مرتا ہی ہے، تو ایسی شکل کو اختیار کرنا یہ در حقیقت اپنے آپ کو خودکشی کے لیے آمادہ کرنا ہے، اور اس کی اجازت نہیں، لہذا یہ کوئی شرعی فعل نہیں ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور شریعت سے اگر کوئی استناد کرنا چاہے اس واقعے کے لیے تو یہ استناد اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ہے مسئلہ اصل کے اعتبار سے، چاہے وہ اپنی تنظیم کو منسوب کرتے رہے جہاد کی طرف، لیکن یہ کہ یہ جو ان کا فعل ہوگا، ان کی یہ جو حرکت ہوگی، یہ حرکت شرعی حرکت نہیں ہوگی، اور شرعی اعتبار سے اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جہاد کے اوپر اگر اس کو قیاس کیا جائے تو یہ قیاس مال فارغ ہے کہ بھئی جہاد میں انسان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہاں بھی تو مرتا ہے، وہاں بھی قتل ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، وہاں کوئی یقین کسی شکل نہیں ہے کہ انسان مرے گا ہی، ہو سکتا ہے کہ انسان وہاں جائے، دوسرے کو مارے اور پھر اس کے بعد غازی اور مجاہد بن کر واپس آ جائے، تو وہاں شہید ہونا کوئی قطعی بات نہیں ہے۔ اور یہاں ایسی جب شکل ہو کہ جس کے اندر میں عام طور پر غالب، اکثر اور موصلی ایسا ہی ہوتا رہتا ہو کہ جس میں انسان کی جان تلف ہو جائے اور ضائع ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اگر اس طریقے کی کوئی حرکت کی جاتی ہے تو در حقیقت یہ جہاد کو بدنام کرنے کی سی شکل ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے یہ حد جواز کے اندر میں نہیں آتا۔ اچھا، یہ فقتلوا انفسکم، تو بعض علماء نے یہ قول کیا کہ یہاں خودکشی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن جمہور نے اس کی نفی کی اور کہا کہ فقتلوا انفسکم کا ظاہری مطلب مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ تم میں سے بعض کو قتل کرے، جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا لیکن بچڑے کو معبود بنانے سے دوسروں کو روکا بھی نہیں تھا، وہ لوگ قتل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ اور پھر اس کی جو صورت ہوئی تھی وہ صورت میں نے ذکر کر دی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس انداز سے تمہیں بیٹھنا ہے، اب اس کے بعد ان کو حکم دیا کہ آؤ اب میدان کی طرف، اور وہ خنجر کو لے کر اور تلواروں کو لے کر نکلے تھے قتل کرنے کے لیے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا، جن کو قتل ہونا تھا ان کو حکم دیا تھا کہ خود وغیرہ نہ پہنی جائے، اور جو بختر ہوتا ہے، زیرہ جو ہوتی ہے، اس کو نہیں پہننا ہے، بلا کسی ہتھیار کے تمہیں آنا ہے، اور پھر وہ شکل اختیار کرنا ہے جس کو میں نے ذکر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد تمہیں اپنے سر کو یہ گھٹنے کے اوپر ٹیکنا ہے اور رکھنا ہے، پھر اس کے بعد قتل کیا جائے گا، ان کے اوپر تلوار چلائی جائے گی یا خنجر جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ دیکھا، جن کو قتل کرنے کا حکم ملا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، خامخواہ جو ہے وہ رحم آ جائے گا، پھر اس کے بعد ہم اس فریضے کو انجام نہیں دے سکیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر اس کے بعد وہ غبار کی شکل ہوئی،
یا تو یہ کہ وہ بادل جو ہے سیاہ قسم کا آیا جس کے نتیجے میں اندھیرا چھا گیا، اب اس کے بعد جو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کون ہے وہ کون ہے، لہذا وہ رحمت رافت شفقت کا جو مادہ ابھر سکتا تھا اس کا علاج ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے دن کے اندر شروع کیا اور دن کے ختم ہونے تک 70,000 جو ہے 70,000 وہ قتل ہو گئے، بیوی بچے رونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ حق تبارک و تعالیٰ سے کوئی درخواست کرنے کے بعد معافی کی سی شکل ہو جائے تو وہ اچھا رہے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی اور پھر دعا قبول ہوئی حق تبارک و تعالیٰ کی جناب میں۔ چنانچہ حکم ہو گیا کہ جو قتل ہو گئے وہ تو ہو گئے بہرحال شہید، اور جو ابھی زندہ باقی رہ گئے ہیں جن کو قتل کرنا بھی باقی تھا ان کو بھی حق تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور جو ساکت اور خاموش رہے تھے جن کے ذمے یہ ضروری ٹھہرایا تھا کہ وہ ان کو قتل کریں ان کو بھی حق تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یہ ہوئی ان کی معافی کی شکل کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ جو تمہارا عمل تھا قتل کرنے کا یہ حق تبارک و تعالیٰ کی نظر کے اندر میں محمود اور پسندیدہ تھا، بہتر تھا۔ اور یہ میں نے کہا تھا کہ جیسے ہماری شریعت کے اندر اس قسم کی نظیر ہے کہ وہ زانی یا زانیہ جو ہوتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جاتا ہے، تو توبہ تو کرے گا، اس کے باوجود اس کی سزا یہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو مرتد کی سزا بھی ہماری شریعت کے اندر میں یہی ہے، تو وہ بھی تو مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے بھی تو ارتداد کو اختیار کر لیا تھا کہ اسلام لانے کے بعد پھر وہ مائل ہو گئے تھے دوسری چیز کی طرف اور بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو وہ گویا مرتد ہو گئے تھے۔ پھر حق تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اس طریقے سے ان کی شکل ہوگی، چنانچہ انہوں نے معافی مانگ لی، معافی مانگنے کے بعد ان کو قتل کیا جا رہا، ورنہ حالت ردت میں ان کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، مرتد ہونے کی حالت میں قتل نہیں کیا جاتا، تب جا کر وہ شہید کیسے ہوگا؟ اگر مرتد ہی مان لیا جائے پھر اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا حالت ارتداد کے اندر میں دین سے پھرے ہوئے ہونے کی حالت میں، تو پھر وہ شہید کا درجہ کیسے پائے گا؟ تو مطلب یہ کہ معافی انہوں نے مانگی ہے مستقل، اور پھر اس کے بعد معافی کی تمامی گویا اس انداز سے ہو رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کراؤ، اس اعتبار سے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ فتاب علیکم، چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اوپر جو بات آئی تھی ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، کہ پھر حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد، تو معافی کا ذکر اوپر بھی آیا یہاں بھی معافی کا ذکر آ رہا ہے، تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، تکرار ہو گئے، گویا ایک ہی جملہ دو مرتبہ آ گیا۔ بعضوں نے اس کے درمیان یہ فرق بیان کیا ہے کہ اوپر جو آیا اس کا مطلب مواخذہ نہ کرنا، کہ ہم نے مواخذہ نہیں کیا، تم نے بچڑے کو معبود بنایا تو شکل تو یہ ہوتی میری طرف سے کہ فوری طور پر جو ہے تمہیں پکڑ لیا جاتا، اس لیے کہ حق تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یا حق تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو ساجد ٹھہرانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں آسمان بھی پھٹ سکتا ہے، اتنی بڑی چیز ہے سنگین حق تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، جس کی طرف 16ویں پارے کے اندر حق تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، اچھا تو اسی طریقے سے حق تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ویسے میں مواخذہ کر سکتا تھا لیکن مواخذہ نہیں کیا، اس کو اوپر تعبیر کیا گیا ثم عفونا عنکم، اور یہاں ان کی توبہ کے قبول کرنے کا ذکر ہے، اس اعتبار سے دو جملے الگ الگ ہو گئے، ایک ہی جملہ نہیں رہا یا تکرار نہیں ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، حق تبارک و تعالیٰ بکثرت توبہ قبول کرنے والے اور بکثرت رحم کرنے والے ہیں۔ گویا خالق میں اور مخلوق میں یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ مخلوق جو ہوتی ہے جب اس کا کوئی باغی ہوتا ہے، جب دنیا کی کوئی حکومت اور گورنمنٹ ہوتی ہے اور سلطنت ہوتی ہے تو اس موقع پر اس کی بغاوت کرنے والا جب وہ بھاگ جائے، روپوش ہو جائے، روپوش ہو گیا ٹھیک ہے، پکڑا نہیں گیا، جب وہ آئے گا تو آنے کے بعد پھر کیا شکل ہوگی؟ اگر وہ خود حاضر ہو گیا ہے کیا معاف کر دیا جائے گا؟ نہ، گرفتار کر لیا جائے گا۔ چنانچہ یہ انڈیا کے جو واقعات ہوتے رہتے ہیں وہ تو معلوم ہے، وہاں جو ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں حکومت کے سامنے، پھلندری وغیرہ، تو وہ شرنے ہو جاتے ہیں۔ کہ شرنے ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ ان کو معاف کر دیا گیا، نا، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مخلوق کا حال۔ اور رہا خالق کا حال، تو خالق یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان بغاوت کرتا ہے، بغاوت کرنے کے بعد اس کے دروازے پر آ جاتا ہے، حق تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہاں معافی کی شکل نہیں، وہاں جیل میں اور قید خانے میں ڈالنے کی شکل ہوتی ہے، اور حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں یہ شکل ہوتی ہے۔ وگر خشم گیرت بکردار زیشت، فرماتے ہیں وہ شاعر کہ اگر حق تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنا چاہتے ہیں کسی کے برے کام کے اوپر،
جو درآمد ماجرا در نویشت، جب وہ واپس آ جاتا ہے تو حق تبارک و تعالیٰ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ جب وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، حق تبارک و تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ سے بات کو باقی رکھتے ہیں۔ درود شریف سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، ان کے سلسلے میں حق تبارک و تعالی ہونے والے انعامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اور براہ راست اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ فرعون جیسا ظالم جابر جو ہر طریقے سے ان کو ستا رہا تھا، ان کی چنگل سے اور اس کے شکنجے سے نجات دی حق تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو، ویسے فرعون اگرچہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا ہے، مدعی ہے کہ میں ہی سب سے بڑا پروردگار، لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ اگر تو ایک بات قبول کر لیتا ہے، حق تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کو، حق تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کو اگر تو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد 4 انعامات سے تجھے نوازا جائے گا۔ خیر وہ تفصیلی بات ہے۔ فرعون نے اس موقع پر مشورہ کیا اپنی بیوی سے، آسیہ سے۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ بڑا سنہری موقع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن باتوں کا آپ کو وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ آپ کے لیے ایسا تھا کہ مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اسی نشست کے اندر میں تمہیں لبیک کہہ دینا چاہیے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اوپر اور جس بات کی طرف وہ تمہیں بلا رہے تھے اس پر۔ ہے فرعون اس موقع پر کچھ تیار تو ہوا، لیکن بعضوں کی کچھ طبیعت ہوتی ہے، کچھ عادت ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب کو پوچھتے ہیں پھر اس پر تسلی نہیں ہوتی، وہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ جیسا انداز ہم لوگوں کا ہے، کسی ایک کو پکڑ لیں بس اس کے بعد اس کے پیچھے چلتے رہیں، اگر وہ حق تبارک و تعالیٰ کا خوف، خشیت، تقوی رکھنے والا ہے، اس کے پیچھے تم نے چلنا شروع کر دیا، اس کا دامن پکڑ لیا، تو پھر حق تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ورنہ یہ جو ہمارا انداز ہے کہ اچھا خاصا عقیدت مند ہوتا ہے، یہاں پوچھے گا پھر اس کے بعد وہاں جائے گا، وہاں جا کر پھر پوچھے گا، وہاں جائے گا، پھر بس، اور پھر بات گھما گھما کر جو عمل مقصود نہیں ہوتا ہے وہ ایک خاص طبیعت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ فرعون بھی کہ جب آسیہ نے کہا، جو اس کی رفیق حیات، جو اس کی پتنی اور جو اس کے سکھ دکھ کے اندر میں گویا شریک، وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ تو بڑا سنہری موقع تھا، اسی نشست کے اندر میں، اسی بیٹھک کے اندر میں تمہیں منظور کر لینا چاہیے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، ان کی درخواست کو، ان کی استدعا کو۔ تو گیا وہ حامان کے پاس اور حامان نے اس کو کہا۔ اب حامان کا بھی بات کرنے کا انداز دیکھیے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ طوطے کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک انسان طوطا پالے ہوئے تھا اور پھر اس کے بعد وہ جانے والا تھا انڈیا، تو طوطے سے پوچھا اس آدمی نے، ویسے یہ حکایت ہے، ورنہ ہے کہ حقیقت کے اندر میں طوطے کے ساتھ یہ گفتگو کرنا اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دینا یہ کوئی واقعیت نہیں رکھتا ہے۔ اس سے ایک سبق جو ہے گویا دینا چاہتے ہیں مولانا رومی علیہ الرحمن۔ تو کہہ رہے اس نے پوچھا کہ میں جانا چاہتا ہوں انڈیا، تیرے وہاں کے ساتھیوں کو کچھ خبر دینا ہے، اطلاع پہنچانا ہے۔ تو اس موقع پر اس نے کہا کہ ہاں میں اس طریقے سے مقید ہوں، پنجرے کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں، اور تم لوگوں کی جو زندگی ہے وہ قابل رشک ہے کہ تم باغ و بہار میں پھر رہے ہو، آزادانہ اڑ رہے ہو۔ اس طریقے سے میرا یہ پیغام کسی چمن کے اندر میں اور کسی باغ، کسی اپون اور کسی پارک کے اندر میں یہ ٹہلنے والے یا اڑنے والے یا بیٹھے ہوئے چہچہانے والے جو میرے
ہم جن سے ہے ان سے یہ پیغام پہنچا دینا. خیر پہنچا دوں گا میں. اس طریقے سے اس نے وعدہ کیا. پھر اس کے بعد پہنچا وہ انڈیا اور وہاں کسی باغ میں گیا ہوگا, وہ پیغام یاد آئے کہ وہ طوطے کا پیغام پہنچانا تھا. چنانچہ کچھ طوطے بیٹھے ہوئے تھے باغ کے اندر میں, اس نے وہ پیغام ان کو کہا. تو ان طوطوں میں سے ایک طوطا جو ہے وہ درخت سے گرا, اور گرنے کے بعد ایسا ہو گیا کہ یہ مر ہی گیا ہے. تو یہ افسوس کرنے لگا کہ خامخواہ جو ہے اس کا پیغام میں نے ان لوگوں کو پہنچایا کہ اس کی وجہ سے ایک جان چلی گئی. خیر جو کچھ ہونا تھا سو ہوا. پھر اس کے بعد یہ شخص سفر پورا کر کے وہاں پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد وہ پوچھ رہا ہے طوطا کہ کچھ پیغام دیا؟ کہا کہ ہاں. پیغام جب میں نے سنایا تو اس موقع پر انہوں نے رنج کا اظہار کیا, اور ایک کو تو ایسا ہارٹ اٹیک ہوا کہ وہ اوپر سے گرا نیچے, اور پھر اس کے بعد گیا کہ زندگی اس کی تمام ہو گئی. یہ سنا تو وہ طوطا بھی ایسے ہی ہو گیا, اور پھر اس کے بعد یہ افسوس کرنے لگا کہ میرا طوطا اس کی وجہ سے گیا, تو وہ خبر جو ہے میں اس کو نہ کہتا تو اچھا ہوتا. بالآخر اس نے وہ پنجرے کو کھول دیا, نکال دیا, اور پھڑ سے دیکھو اڑا. اور پھر اس کے بعد اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی واقعہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. تو اس موقع پر اس نے سنایا کہ در حقیقت اس نے مجھے سبق دیا تھا اس طریقے سے کہ تو ایسی حیات اختیار کو مرا نہیں تھا. وہ سبق دے رہا تھا کہ اس طرح حیات اختیار کر تو پھر اس کے بعد نجات کا اور چھٹکارے کا راستہ جو ہے تیرے لیے مہیا ہو جائے گا. چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا ہے. پھر وہ طوطا اور پرندہ جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے اس کو کہ جس طریقے سے میں پنجرے کے اندر میں تھا, اور پھر اس کے بعد جب پنجرا کھلا تو اس کے نتیجے میں ہو گیا آزاد, ایسے ہی تو نفس کے پنجرے کے اندر میں جکڑا ہوا ہے. وہ اصل یہ سبق دینا چاہتے ہیں مولانا رومی علیہ الرحمہ کہ نفس کے جکڑ بند کے اندر میں اور اس کے پنجرے کے اندر میں تو مقید ہے. وہاں سے تجھے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا, تب جا کر تو حق تبارک و تعالیٰ کے قرب کا جو میدان ہے اس کے اندر میں آزاد آنا گھومتا ہوا اور آزاد آنا ٹہلتا ہوا چلا جائے گا, اور تیری زندگی باغ و بہار والی ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسلوب تھا. حقیقت میں واقعہ ہوا ہو نہ ہوا ہو, بہرحال وہ نتیجے کے طور پر بڑا مفید ہے. لیکن یہ کہ ظاہری جو کلام ہے اس سے مجھے یہ سمجھانا ہے کہ ایسے ہی یہاں حامان کا طرز اور انداز دیکھیے کہ جب فرعون نے مشورہ چاہا تو اس موقع پر کہا کہ اگر آپ یہ قدم اٹھانے والے ہیں کہ اپنے آپ کو معبود مٹوا کر دوسرے کو معبود تسلیم کر کے اس کا اپنے آپ کو عبد اور غلام ثابت کرنا ہے, تو قبل اس کے کہ میں آپ کی وہ حقارت کا اور وہ آپ کی تذلیل کا اور وہ آپ کی ذلتی اور رسوائی کا دن دیکھوں, مجھے پہلے آپ قتل کر دیجئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کسی دوسرے کو معبود تسلیم کیجئے. تو مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ فرعون جو ہے وہ چونکا اور کہا کہ اچھا پھر حامان جو کہہ رہا وہ بات برابر. چنانچہ اس نے انکار کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کا. تو غرض یہ کہ یہ فرعون جو ہے کچھ خیال تو ادھر کا رکھتا تھا کہ وہ ادھر کو آمدہ ہو جائے, لیکن یہ کہ دوسرے جو اسباب تھے اور دوسرے جو عوامل تھے وہ کام کر گئے. چنانچہ اور تقدیر تو ہے ہی بہرحال, حق تبارک و تعالیٰ کا جو ازل کا فیصلہ ہے وہ تو ٹلنے والا ہے ہی نہیں, وہ اپنی جگہ مسلم ہے. اس اعتبار سے وہ چیز ہو کر رہی, اور فرعون کی ہلاکت دنیوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی واقع ہو کر رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا, کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی یہ فرعون کو سمجھانے میں, بنو اسرائیل کو سمجھانے میں بھی, اور اتنے تحمل سے کام لیا, اتنے صبر سے کام لیا کہ باید و شاید. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی صبر و تحمل کی طرف اشارہ کیا گیا اس بات کے اندر میں جو منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ادھر ایک کو مار کر چلے گئے تھے, ایک ٹپٹے کو تھپڑ لگایا تھا جس کے نتیجے میں مر گیا تھا, اور کسی نے آ کر خبر پہنچائی تھی کہ مشورے ہو رہے ہیں وہاں پر آپ کے قتل کے, آپ کی گرفت کے اور آپ کے پکڑ کے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں, اور وہاں بکریاں چرا رہے ہیں. وہاں آپس میں کچھ مزدوری ٹھہر گئی, آپس میں کچھ طے ہو گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں جب بکریاں چرا رہے ہیں تو اسی موقع کے اوپر ایک مرتبہ ایک بکری جو ہے اس نے بھاگنا شروع کیا. بھاگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہونے کو تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس گلے کو چھوڑا. وہ جو بکریوں کا ریور تھا اس کو یہیں پر چھوڑا, اور پھر اس کے بعد پکڑنا شروع کی, پکڑنے کے لیے تعاقب کرنا اور پیچھا کرنا شروع کیا. اچھی خاصی دوڑ لگانے کے بعد وہ بکری جو ہے ایک جگہ پر ٹھہر گئی. جب وہ بکری ٹھہری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے غصہ کرنے کے اس کے ساتھ نہایت ہی صبر و تحمل کے ساتھ کام لیا. اس کی گرد جھاڑنا شروع کیا, اس کے غبار کو جو اس پر لگا ہوا تھا اس کو جھاڑنا شروع کیا, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے.
اور کہنے لگے کہ مجھے جو کچھ تکلیف ہوئی سو ہوئی، مطلب یہ ہے کہ گرمی کے اندر میں دوڑا، اور ویسی گرمی کی جس کے نتیجے میں آبلے جیسے پڑ جائے، وہ جیسے انہوں نے لطیفہ سنایا، وہ لطیفہ جو ہے لطیفے کی حیثیت کے اندر میں ہوتا ہے، وہاں وضاحت کر دینا چاہے کہ لطیفہ ہے، وہ اشارہ کر رہا وہ گزشتہ تقریر کی طرف، وہ بیان کی طرف، وہ کوئی جو ہے اس انداز میں بیان کیا جائے کہ حقیقت میں سمجھ لیتا ہے کہ وہ امام صاحب نے لمبی چوڑی جو ہے قرات کی ہوگی اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو تکلیف ہوئی ہوگی، واقعتاً کسی نے آ کر کہا ہوگا۔ وہ بمبئی کے اندر میں جو کچھ ہوتا ہے سو ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بازاروں کے گلی کے اندر میں نماز پڑھنا وغیرہ یا روڈ کے اوپر نماز پڑھنا وغیرہ، لیکن یہ کہ واقعتاً ایسا ہوا کہ کوئی آیا اور پھر اس کے بعد وہ امام صاحب نے ایسا کہا کہ جہنم میں جانے کی پریکٹس وغیرہ، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ صرف دل کو خوش کرنے کے لیے یا تفریحی انداز کی ہوتی ہے، تو اس کو اسی انداز میں رکھنا چاہیے، اس کو وضاحت کر دینا چاہیے، اس لیے کہ عوام تو ویسے بڑکے ہوئے ہیں علماء سے، اور پھر اس کے بعد اگر اس قسم کی باتوں کو جو لطیفے کی ہوتی ہے واقعتاً نہیں ہوتی اس کو بیان کر دیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہوا ہوگا، اس لیے ذرا سوچ کا مقام ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ دوسرا اس میں ایک تسامح تھا، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر میں چراغ آیا، ایسا نہیں تھا، آپ علیہ السلام کے دور کے اندر میں ہی چراغ آ گیا تھا مسجد نبوی کے اندر میں، اسی موقع پر جو ہے وہ غلطی نکالنے والا تھا، لیکن وہ رفتار ان کی اس انداز کی تھی کہ پھر اس کے بعد اور تعاقب تو میں نے شروع کیا تھا دوسرے انداز کے لیے، لیکن وہ مطلب یہ کہ ان کی اصلاح کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کسی دوسری نشست کے اندر میں جو علماء کی مجلس ہو اسی میں بیان کر دیا جائے تو لوگ یہ سمجھیں کہ اتنا بڑا عالم ہو، پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں چراغ مسجد نبوی میں آیا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر میں، لیکن یہ کہ وہ اگر جلی کے اندر میں تھے اس لیے پھر بات وہیں کی وہی رہ گئی۔ بہرحال میرا مزاج ایسا ہے کہ پھر پکڑ کرنا شروع کرتا ہوں، چاہے بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ اپنی جگہ مسلم، ان کے علمی شخصیت اور جو تقوی وغیرہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ کہ جو بات غلط ہوتی ہے پھر اس کے اوپر تنبیہ کر دیتے ہیں، اب چاہے ان کو ماننا ہو مانے، نہ ماننا ہو نہ مانے، لیکن یہ کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تاریخی حقیقت بھی، اور یہ کہ مسلمات اسلامیہ میں سے بھی کہ چراغ کا آنا مسجد نبوی کے اندر میں وہ آپ علیہ السلام ہی کے دور کے اندر میں ہوا ہے۔ حضرت تمیم داری سب سے پہلے وہ چراغ کو روشن کرنے والے ہیں مسجد نبوی کے اندر میں، خیر تو وہ حضرت عمر کا دور خلافت نہیں ہے، آپ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ بات اس پر چلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوڑنے کے نتیجے میں دھوپ بھی اور گرمی اور حرارت، جس کے نتیجے میں پاؤں میں تکلیف، دوڑنے کی تکلیف، اس کے باوجود یہ بکری سے کہہ رہے ہیں کہ میری تکلیف کا تو نے اگر اندازہ نہیں لگایا، احساس نہیں کیا تو نہیں کیا، لیکن یہ کہ تجھے خود اپنے اوپر تو رحم کرنا چاہیے تھا، تو بھی تو کتنی تھک گئی۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت صبر آمیز اور حلم اور بردباری والا جو ہے کلام کیا، چنانچہ اس موقع پر حق تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کا۔ وہ اس لیے کہ ان میں جو صبر چاہیے بار نبوت کو اٹھانے کے لیے، قوم کے ساتھ جو سابقہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے جس صبر کی ضرورت پڑتی ہے وہ صبر ان کے اندر میں کافی مقدار کے اندر میں پیدا ہے۔ ویسے حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہلے سے وقت مقرر، لیکن اس کے لیے جو ظاہری سبب بننے والا تھا وہ ظاہری سبب اس موقع کے اوپر ظاہر ہوا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد واپس جاتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہاں سے نبوت سے سرفراز کیا گیا اور نبوت دی گئی۔ تو غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کام لیا، جس کا ایک نقشہ وہاں آیا تھا کہ جب ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، حق تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر فرمایا کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا، انکار نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے توبہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ چنانچہ 70,000 کو ایک دن کے اندر میں مارا گیا، قتل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب لوگوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استدعا کیا، درخواست کی اور اپیل کی کہ آپ حق تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، چنانچہ فوراً جو ہے تیار ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف غصہ ہے، غضب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر میں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ دوسری طرف اس قدر صبر بھی ہے، تحمل بھی ہے، اور اس طرح رقیق القلب بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کچھ اصحاب کو لے کر گئے، 70 ساتھیوں کو لے کر گئے بنو اسرائیل کو۔ اب یہ کہ یہ جو 70 ہیں وہ کون سے ہیں؟ 70 جو ہے کوہ طور کے اوپر لے جانا 2 مرتبہ ہوا ہے،
بعض کو تو مناجات کے لیے حق تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کے لیے گفتگو کرنے کے لیے حق تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سننے کے لیے لے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا ایک موقع تھا جس میں انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، چنانچہ جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی ان کو یہ کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو کوہ طور کے اوپر اور معذرت کرو ان لوگوں کی طرف سے کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ ویسے ایک طرف معافی ہو چکی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اعتذار جو ہے حق تبارک و تعالیٰ کی جناب کے اندر میں پیش کرنا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے توسط سے، اور یہ کہ قوم کو آگے کر کے۔ چنانچہ اس طرح 70 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا، تو مناجات کے لیے اور سرگوشی کے لیے وہ الگ 70 ہیں، اور یہ جو 70 ابھی جا رہے ہیں غسل وغیرہ کر کے نئے نئے کپڑے پہن کے، یہ دوسرے ہیں جو اعتذار کے لیے بچڑے والے سلسلے کے اندر میں معذرت کرنے کے لیے اور معافی مانگنے کے لیے کوہ طور کے اوپر پہنچ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماتحتی کے اندر میں۔ یہاں کون سے ہیں اس بارے میں مفسرین مختلف ہیں، بعض کہہ رہے ہیں مناجات والے، اور بعض یہ اس کے بعد کی جو بحث ہے وہ علمی ہے کہ آیت قرآنی کا تقاضا کیا ہے۔ خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وہاں پہنچے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ایک خاص قسم کا ابر ظاہر ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ابر ہوتا اور بادل جو ہوتا وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جو بخارات اٹھتے ہیں سمندر سے اور پانی کے ورار جو اٹھتی ہے پھر اس کے بعد بن جاتا ہے، تو ایک ابر اور ایک بادل وہ ہوتا ہے، اور دوسرا بادل خود حق تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے عالم خلق کے اندر میں، عالم امر کے اندر میں جس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور عالم خلق سے حق تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی ذریعہ اختیار نہیں کیا جاتا، اس طریقے کا کوئی سبب بخارات کے اٹھنے کا اور ورار کے اٹھنے کا اختیار نہیں کیا جاتا۔ اور اسی کے بارے میں نے شاید پہلے ذکر کیا ہوگا کہ یہ جو بارش برستی ہے پھر اس کے بعد زمین سے جو روئیدگی ہوتی ہے وہ اسی پانی سے ہوتی ہے جو پانی کا قطرہ اوپر سے آیا ہے، یعنی حق تبارک و تعالیٰ کے عرش اور کرسی کے نیچے سے جو بارش ہوتی ہے اور جو پانی ٹپکتا ہے بادل کے اوپر، اور پھر اس کے بعد وہ پانی ادھر کو آتا ہے، زمین کے اوپر پڑتا ہے اور گرتا ہے، اور پھر زمین جذب کرتی ہے، تو اس قطرے سے روئیدگی ہوتی ہے۔ ورنہ یہ جو بخارات سمندر کے اور ورار جو اوپر جاتے ہیں اس کے نتیجے میں جو بادل بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد اوپر جو ایک مادہ ہے ہوائی رطوبت والا جس کے نتیجے میں وہ مرطوب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پانی کی شکل کے اندر میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پانی ہی ہے لیکن اس کے اندر میں روئیدگی نہیں ہے، اس میں پیدا کرنے کی صلاحیت، سبزہ اگانے کی صلاحیت اور لائقات گویا کہ اس کے اندر میں نہیں ہے۔ لیکن یہ فیصلہ مشکل ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ کون سا قطرہ تھا، مطلب یہ کہ آنے والے قطرے کے اندر میں ہم امتیاز کرنا چاہے کہ یہ کون سے بادل کا ہے، یہ ہم امتیاز نہیں کر پاتے، اور اس کی طرف اشارہ علامہ طحطاوی علیہ الرحمہ نے کیا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص قسم کا ابر ظاہر ہوا، اور اس ابر کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ظاہری ذریعے والا ہوتا ہے وہ ابر نہیں تھا، وہ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خاص پیدا کیا گیا تھا وہ تھا، اور وہ قیامت کے دن وہی ابر جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا، اور اس میں ملائکہ کا نزول ہوگا، اس میں ملائکہ کا نزول ہوگا، ملائکہ اور فرشتے جو ہے اس کے اندر میں سوار ہوں گے۔ بہرحال اس ابر کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گویا روپوش سے ہو گئے کہ یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، جو 70 آدمی ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حق تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، اور کلام کا جو مضمون تھا وہ یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ہوں تمہارا معبود، انی انا اللہ، میں ہی تمہارا معبود ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ارض مصر سے فرعون کے ہاتھ سے میں نے تم کو نکالا ہے، من ید شدیدۃ، سخت ہاتھ سے اور مضبوط ہاتھ سے میں نے تم کو نکالا ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ فاعبدونی ولا تعبدوا غیری، کہ میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کی پرستش نہ کرو۔ اس طریقے سے حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام ہوا۔ اور یہ بات پہلے میں نے ذکر کی تھی کہ ہمارے کلام میں اور حق تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ویسے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے ہی، کہ ہمارا جو کلام ہوتا ہے پہلے نہیں تھا، پیدا ہوا، اور حق تبارک و تعالیٰ کا کلام وہ پہلے ہی سے ہے، وہ ایسا نہیں کہ اس پر آدم طاری ہوا ہو کہ پہلے استتو میں نہیں تھا، وجود میں نہیں تھا، پھر بعد میں وجود میں آ رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے حق تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ اس اعتبار سے ہمارا جو کلام ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پہلے نہیں تھا پھر بعد میں بھی نہیں ہوگا، اور حق تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حال ایسا نہیں ہے۔
دوسرا فرق اس کے اندر میں یہ ہے کہ ہمارا جو کلام ہوتا ہے وہ خاص جہت سے ہم سنتے ہیں، تمام جہات سے ہم اس کا ادراک کرنا چاہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور حق تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام جہات سے سنا جاتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے کلام کو سنا تھا حق تبارک و تعالیٰ کے۔ اب اس کے بعد وہ ابر دور ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ حق تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنا کہ نہیں؟ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ کلام تو سنائی دیا، لیکن یہ کہ یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ حق تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، تو ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم حق تبارک و تعالیٰ کو علانیہ اور کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، وہاں تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوئی، پکڑ اس لیے ہوئی کہ پہلے تو یہ کہ ہم تیرا اعتبار نہیں کریں گے، محض تیرے کہنے کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص منکر ہے تو جیسے منکر یہ سخت جرم کرنے والا ہے، اسی طریقے سے عدم اعتبار کا قائل بھی سخت جرم کا حامل ہے۔ چنانچہ اگر پیغمبر کے ساتھ اس قسم کا کلام کیا جاتا ہے یہ بھی گستاخی سمجھی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام کیا تھا تین بھائیوں میں سے ایک بھائی نے تو یہ کہا تھا، وہ طائف کے جب تشریف لے گئے تھے آپ علیہ السلام، کہ میں آپ سے کلام کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر اس کے بعد میں کچھ کلام کروں گا میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ جھوٹے کے ساتھ کیا بات کرنے کی۔ اس طریقے سے اس نے کلام کیا تھا۔ اس بیوقوف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کرنا یہ بھی گستاخی ہے۔ تو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح میں کلام نہ کروں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ سمجھو کہ حق تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے اپنے آپ کو بچا لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کے اور پیغمبر کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اول تو یہ کہا لن نؤمن لک، ہم آپ کا اعتبار کرنے والے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حتی اللہ جہرا، گستاخانہ انداز کے میں انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں آپ کا اعتبار کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست میں اور ان لوگوں کی درخواست میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگی، یا بہی مانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو استدعا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو درخواست تھی وہ عاجزانہ تھی، ایک سوال تھا، اور یہ لوگ جو ہے وہ ہٹ درمی کے انداز کے اندر میں، گستاخانہ انداز کے اندر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم حق تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے وہاں تک ہم آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، یا جو بات سنی گئی ہے وہ حق تبارک و تعالیٰ ہی کی بات ہے، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں۔ دنیا کے اندر میں حق تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا دیکھا نہیں جا سکتا، ویسے عقلی اعتبار سے یہ ممکن ہے، عقلی اعتبار سے اس کی شکیتا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر میں دیکھا جائے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ بات ممتنع ہے۔ عقلی اعتبار سے ممکن، لیکن شرعی اعتبار سے یہ بات ممتنع ہے، شرعی اعتبار سے یہ بات اشکیہ ہے اور امپوسیبل ہے شریعت مطہرہ کے بتلا دینے کے نتیجے میں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو حق تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، کسی میں تحمل ہے ہی نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں جو دیدار ہوگا وہ ہماری اپنی ان آنکھوں سے نہیں، تو کیا اس کی بجائے کوئی دوسری آنکھ رکھ دی جائے گی؟ نہیں۔ یہاں جو کچھ اعمال صالحہ کیے جا رہے ہیں تو ایمان کے بعد اعمال صالحہ یہ در حقیقت آنکھ بنائی جا رہی ہے، ابھی یہ آنکھ کھلی نہیں ہے۔ اس آنکھ کا کمال اور تمامی اس صورت کے اندر میں ہوگی، پری پورن وہ آنکھ اس صورت کے اندر میں ہوگی، مکمل اس صورت کے اندر میں ہوگی جب انسان کی یہ آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ آنکھ کھلے گی۔ جو آنکھ وہ بنا رہا تھا ایمان کے ذریعہ اور اعمال صالحہ کے ذریعہ، اب اس کے بعد وہ حق تبارک و تعالیٰ کا دیدار وہاں پر کر سکے گا۔ یہ مطلب ہے یہاں کی اور اس آنکھ سے حق تبارک و تعالیٰ کے نہ دیکھنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ درخواست کرنا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ سب سے بڑی معلوم یہ ہوا کہ عقلی اعتبار سے ممکن، حق تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شرعی اعتبار سے دیکھا نہیں جا سکتا اس دنیا کے اندر میں۔ چنانچہ پھر حق تبارک و تعالیٰ نے وہ علامت بتلائی کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر سکتا ہے میری تجلی کے نزول کے بعد تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کا حال وہ ہوا کہ وہ جو جبل ہے، وہ جو پہاڑ ہے وہ پھٹ گیا۔ علماء نے اس کے پھٹنے کے اندر میں ایک نقطہ اور بیان کیا، وہ یہ کہ تجلی حق یہ کوہ طور کے اوپر، طور پہاڑ کے اوپر نازل ہو رہی تھی، وہ سطح ظاہر کے اوپر نازل ہو رہی تھی، وہ پھٹ رہا ہے کوہ طور یہ دکھانے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ ظاہر کو تو میں نے منور کر ہی لیا ہے، میں اپنے باطن کو بھی منور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے گویا کہ کوہ طور پھٹ گیا۔
ویسے جو ظاہری حکمت ہے وہ تو ہے ہی کہ حق تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا وہ تحمل نہیں کر سکا، جس کے نتیجے میں وہ پھٹ گیا۔ دوسری طرف ارباب تصوف اور صوفیہ اور اہل اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت اشارہ کرنا چاہتا تھا اس بات کی طرف کہ اگر تمہیں حق تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو لینا ہے تو صرف ظاہر کے اوپر ہم اکتفا نہ کریں، اپنے باطن کو بنانے کی ضرورت ہے، باطن کو پھاڑیں، باطن کو فنا کرے تو خود حق تبارک و تعالیٰ کا نور جو ہے اس کے اندر میں اترے گا اور حق تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بنے گی تمہارا یہ قلب۔ در حقیقت ہمارے قلب میں اور حق تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہمارا نفس جو ہے وہ حائل ہو گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ مہتاب کا، چاند کا جو نور ہوتا ہے وہ مستفاد من نور شمسی، وہ آفتاب کے نور سے مستفاد ہوتا ہے کہ سورج کا پرتیبمب اور سورج کا عکس پڑتا ہے مہتاب کے اوپر، چاند کے اوپر، جس کے نتیجے میں وہ نور کو اخذ کرتا ہے اور روشنی کو اخذ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عالم کے لیے منور کا کام دیتا ہے، روشنی دینے والا بن جاتا ہے۔ اب یہ جو زمین ہے یہ زمین ظلمانی ہے، یہ چیز اگر بیچ میں حارج ہو جاتی ہے اور حائل ہو جاتی ہے، جسے وہ گہن کے موقع پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ سورج آ گیا ہے، چاند ادھر کو ہے اور بیچ کے اندر زمین حائل ہو گئی ہے، تو زمین نے جتنے حصے کو روک دیا ہے چاند کے، وہ حصہ جو ہے وہ اس کا سیاہ ہو گیا ہے، وہ نور اس کے اندر میں باقی نہیں ہے۔ بس یہی بات حق تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی، حق تبارک و تعالیٰ کے انوار اور حق تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات کی بارش کی اور ہمارے قلب کی ہے کہ ہمارے قلب کے اندر میں صلاحیت موجود ہے حق تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی، حق تبارک و تعالیٰ کے معرفت کو حاصل کرنے کی اور انوارات الہیہ کے اخذ کرنے کی، لیکن اس میں نفس جو ہے بیچ میں آڑے آ جاتا ہے۔ جب تک نفس کو پیچھے نہ ہٹایا جائے وہاں تک حق تبارک و تعالیٰ کے ان انوار کو ہم حاصل کرنا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ کوہ طور کی وہ علامت بتلائی گئی کہ یہ اگر ٹھہرتا ہے اپنی جگہ پر تو تم جو ہے میرا مشاہدہ کر سکتے ہو، لیکن یہ چیز ہوئی نہیں تو گیا حق تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھایا گیا۔ تاہم تجلی حق جو کچھ نازل ہوئی، جس انداز سے نازل ہوئی، اس کا تھوڑا سا پرتو یا عکس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور کے اوپر وہ جمال ذوفشاں ہے، وہ جمال روشنی پھینک رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں دوسروں کے اندر میں وہ تاب نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا مشاہدہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس بات کو اور اپنی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حق تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہ جو تجلی کا اثر میرے چہرے کے اوپر ہے اس کے نتیجے میں لوگ مجھ سے استفادہ اس انداز سے نہیں کر سکتے جس انداز سے کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی سبیل بتلائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ تم وہ چادر جو تم نے کوہ طور کے اوپر اپنے آپ کے بدن کے اوپر ڈال رکھی تھی اس کا سہارا لیجیے، اس سے نقاب بنائیے۔ چنانچہ انہوں نے نقاب بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے آتے تھے۔ ایک خاص وقت تک یہ کیفیت رہی اور پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی گئی، چنانچہ اس کے نتیجے میں حق تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخفیف کی، پھر اس کے بعد نقاب کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن یہ کہ اس تجلی کا اثر صفورہ کے اوپر جو ان کی بیوی ہے ان کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تجلی کے اثر کو ان کے چہرے کے اوپر صرف ایک آنکھ سے دیکھا، جس کے نتیجے میں وہ آنکھ جو ہے ان کی چلی گئی، بینائی اس میں سے چلی گئی، تو گویا اس طریقے سے تابندگی اور درخشندگی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر نمایاں ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک خاص قسم کی آگ لگ جاتی ہے ایسوں کے دلوں کے اندر میں۔ چنانچہ حضرت صفورہ نے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر تجلی حق کو پڑھا تھا یا تجلی حق کے جس اثر کو پڑھا تھا، وہ ایک شوق کی چنگاری ان کے قلب کے اندر میں آ گئی تھی، جس کے نتیجے میں پھر وہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ وہ ایک آنکھ جو صحیح سالم تھی اس کے ذریعے پھر دیکھا، ان کی بینائی مکمل چلی گئی۔ ان کی کسی سہیلی نے ان کو تانا دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بڑی بیوقوفی اور حماقت کی بات کی کہ اصل تو یہ ہے کہ شوہر کو دیکھا جائے، دیکھنے کے ذریعہ جو ہے اس سے لطف حاصل کیا جائے، مزہ حاصل کیا جائے، تو تمہارے لیے تو مزے کی شکل، لذت کی شکل یہی تھی کہ تم اس کے نقاب کو باقی رکھتے ہو، پھر اس کے بعد تم اس کا مشاہدہ کرتی رہتی۔
یہ تو خواہ مخواہ جو ہے تم نے بیوقوفی کا کام کیا کہ دیکھنا چاہا ان کو اور اپنی نگاہ کو اور اپنی بینائی کو ختم کر دیا۔ حضرت صفورہ نے فرمایا کہ یہ دو نگاہ، دو آنکھیں نہیں، اگر 100,000 آنکھیں اس طریقے کی مجھے دی جاتی تو ہر ایک آنکھ سے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر حق تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا جو ایک عکس پڑا ہوا ہے اس کا مشاہدہ میں کرتی اور اپنی بینائی کو ختم کرتی ہوئی چلی جاتی۔ وہی عشق کی بات ہے۔ اس اعتبار سے حضرت صفورہ نے یہ جواب دیا۔ چنانچہ حضرت صفورہ کے اوپر پھر حق تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ جب انہوں نے اس طرح صبر سے اور تحمل سے کام لیا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دو آنکھیں حق تبارک و تعالیٰ لے لے، وہ نابینا ہو جائے، اس کی بینائی جو ہے وہ چلی جائے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی ہے۔ ایک صحابی جو پھر یہ بات طویل ہو جائے گی، یہیں پر رکھتے ہیں اس کو، وہ نابینائی کا جو مسئلہ ہے وہ اسی کو یہیں روکتے ہیں۔ تو حضرت صفورہ نے حق تبارک و تعالیٰ کے اس امتحان کے اندر میں اور اس کسوٹی کے اندر میں مکمل طور پر صبر اور تحمل سے کام لیا، چنانچہ ان کی بینائی کو پھر لوٹا دیا گیا اور پھر وہ دیکھنے والی بن گئی حضرت صفورہ۔ بات یہ چل رہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ درخواست کی تھی، ان کا انداز الگ تھا، تمسخر کا انداز تھا اور مذاق کا انداز تھا، اور ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن انداز جب بدل جاتا ہے تو پھر حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہ کہا کہ اگر کوئی انسان سجدے کے اندر میں ہے اور پھر اس کے بعد اس کے پاؤں اٹھ گئے اور پاؤں اٹھا کر جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، ایسی صورت میں اگر بھولے سے یہ بات ہو گئی، سجدے سہو سے اس کا تدارک ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، نماز واجب الادا ہوتی ہے، نماز کا اعادہ اور نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اس میں نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ ویسے حدیث کے اندر میں اشارہ کیا گیا کہ 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے، جس میں قدم آ گئے، 2 قدم آ گئے، 2 گھٹنے آ گئے، 2 ہتھیلیاں آ گئی، اور پھر اس کے بعد جبہہ اور پیشانی۔ ویسے پیشانی ذکر کیا جاتا ہے عام مطلب، لیکن یہ کہ وجہ اصل ہے، وجہ کہ وجہ کو گویا کہ رکھنا ہے، اور وجہ کے اندر میں جن اعضاء کو رکھنا ہے اس میں جو رئیسی اعضاء ہیں ان کو رکھنا ہے، اس اعتبار سے پیشانی اور ناک کا انتخاب ہوا ہے، لہذا ان کو رکھا جاتا ہے۔ اس میں بھی فقہا نے یہ بیان کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً وجہ کے اور چہرے کے کسی حصے کو رکھنے سے سجدہ متحقق ہو جائے گا، جبکہ علی سبیل تعظیم ہو، تعظیم کے طریقے پر کوئی عضو رکھا جاتا ہے اور سجدے کے اندر میں تو سجدہ اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ اب اس پر مسئلہ متفرق کیا فقہا نے کہ اگر کوئی انسان اپنی ٹھڈی رکھ دیتا ہے، سجدے کے اندر میں خالی ٹھڈی رکھ دیتا ہے، داڑھی رکھ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ رکھنا پایا گیا ہے چہرے ہی کے ایک حصے کا، وجہ کے ایک حصے کا پایا گیا ہے، لیکن یہ اعلیٰ سبیل تعظیم نہیں ہے، اس کو سخریے کی علامت اور مذاق کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یا ایسے ہی چک کو اور یہ رخسار کو اگر اس نے رکھ دیا ہے، یہ بھی تمسخر کی علامت ہے، اس اعتبار سے فقہا نے منع کیا ہے کہ اگر اس طریقے سے وہ حرکت کرے گا تو پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر عتاب ہو سکتا ہے، سجدے کا تحقق اس سے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ پاؤں کی بات چل رہی تھی، بات جو ہے مجھے مختصر کرنا ہے، لیکن پھر وہ فقہ کی بات چلی تو اس پر یہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پاؤں کے اٹھا دینے کے نتیجے میں اگرچہ اصل سجدہ جو ہے متحقق ہو گیا، اصل سجدہ پایا گیا، اس لیے کہ اصل سجدہ جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے، وجہ کے رکھنے سے یا وجہ کے خاص حصے کے رکھنے سے، پیشانی کے رکھنے سے وہ سجدہ پا لیا جاتا ہے۔ اور اس پر میں نے پہلے ایک مسئلہ نقل کر دیا تھا کہ سجدے کی تعریف میں جو کہا جاتا ہے وضو الجبہۃ علی الارض کی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھنا، اس سے سجدہ پورا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین ہی پر رکھا جائے، ورنہ ہم کہاں زمین پر رکھتے ہیں، یہ تو وہ کارپیٹ کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ مجھے وہاں لے جانا ہے، وہاں ایئر والے مسئلے کے اندر میں پھر وہ ایک صاحب نے 2-3 مرتبہ جو ہے یہ مسئلہ میں نے ذکر کر دیا تھا، اس پر شبہ تھا کہ وہ کنہ حلیم جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں یا کہ کچھ علماء انکار کرتے ہیں، اس پر ہی میں کہہ رہا تھا کہ اصل تو یہ ہے کہ وضو الجبہۃ علی الارض، اگر اسی کو تمہیں لینا علی الارض زمین پر، تو زمین پر ہم کہاں سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو دوسری چیزوں کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا سجدہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مطلب یہ کہ عام متن ہمارا سجدہ جو ہے وہ زمین پر ہوتا ہے اس اعتبار سے، اور اس زمانے میں تو بالخصوص ہوتا ہی تھا زمین کے اوپر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر آثار نمایاں ہیں
پانی کے اور کیچڑ کے اور مٹی کے آثار نمایاں ہیں، کوئی شب قدر کی تلاش کی بات چل رہی ہے، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر اس طرح دیکھا گیا تھا۔ اس سے فقہاء نے دوسرا مسئلہ مستنبط کیا، اور وہ یہ کہ اگر کوئی انسان سجدہ کر رہا ہے اور گرد و غبار وہاں پر لگا ہوا ہے اور وہ گرد و غبار اس کی پیشانی کے اوپر لگ گیا، تو اثناء صلاۃ میں، دوران صلاۃ میں، چالو نماز کے اندر اس کو صاف نہیں کرنا چاہیے، جب نماز سے فراغت ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو صاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اثناء صلاۃ میں صاف کرنا ہوتا، دوران صلاۃ نماز کے درمیان میں اگر صاف کرنا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کے اوپر جو کیچڑ وغیرہ کا اثر تھا وہ دکھائی نہ دیتا، آپ صاف کر لیتے، لیکن آپ نے صاف نہیں کیا۔ نماز سے فراغت کے بعد صحابہ نے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ دوران صلاۃ اس طریقے کے آثار کو مٹانا نہیں اور اس طریقے کے آثار کو دور نہیں کرنا ہے۔ خیر، یہ پھر مسئلہ در مسئلہ اس طرح ہو رہا ہے۔ بات یہاں وضع الجبہۃ علی الارض کہ عام طور پر ہم جو ہے وہ زمین پر سجدہ کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں تو بالخصوص جو ہے زمین ہی پر سجدہ کیا جاتا، اسی لیے فقہاء نے دوسرا مسئلہ بیان کیا، وہ یہ کہ اولا یہ ہے کہ زمین پر سجدہ کیا جائے، سب سے اولا اور افضل بات یہ ہے کہ زمین پر کوئی حائل نہ ہو زمین کے اور پیشانی کے، اس طرح یہ سجدہ جو ہے وہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایسی چیز پر سجدہ کرنا کہ وہ چیز بنی ہوئی ہو مٹی سے اگنے والی چیز سے، جیسے آپ لوگوں نے یو پی میں دیکھا ہوگا کہ یو پی میں جو چٹائیاں وغیرہ بنتی ہے وہ اسی انداز کی بنتی ہے، بڑی موٹی موٹی ہوتی ہے، شروع میں تو غیر مانوسی معلوم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد انسیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ ذرا اس میں لذت آتی ہے۔ تو خیر، ایسی چیز پر گویا کہ وہ اچھے خاصے عمل پیرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یو پی والے گجرات والوں کی بنسبت وہاں کی بات چل رہی ہے، پھر یہاں اس کو جاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، تو زمین سے جو چیز پیدا ہوئی ہو اس سے اگر بنائی جائے کوئی چیز، اس پر سجدہ کرنا یہ دوسرے نمبر کے اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے درجہ جو ہے گھٹتا جائے گا، زمین سے تعلق کم ہوتا چلا جائے گا، وہ سجدے کے اندر میں کمی آتی چلی جائے گی افضلیت کے اعتبار سے۔ تو وضع الجبہۃ علی الارض، اصل زمین کے اوپر ہم چونکہ سجدہ کرتے تھے، اس اعتبار سے تعریف وہ ہو رہی ہے، ورنہ زمین کے اوپر یا زمین سے متعلق کسی چیز کے اوپر، یا یہ کہ جہاں پر بھی ٹکایا جائے پیشانی ٹک جائے، بس یہ ہو گیا سجدے کا تحقق۔ زمین اگر زمین کے اوپر یا زمین کے معنی میں جو چیزیں ہیں، یا کہ مطلقاً کوئی چیز ہے اور اس کے اوپر پیشانی ٹک گئی، بس سجدے کا تحقق ہو گیا، کوئی ضروری نہیں کہ پیشانی ہی کے زمین ہی کے اوپر کیا جائے۔ اس اعتبار سے اگر ایئر کے اندر میں ہے اور وہاں پر زمین پر ہمارا سجدہ نہیں ہو رہا ہے اور پیشانی وہاں نہیں لگ رہی ہے، کوئی حرج نہیں، نماز جو ہے اس سے ہو جائے گی۔ اچھا، ضمناً ایک مسئلہ اور، یا اس کو بھی باقی رکھتے ہیں، وہ مسئلہ وہ ذکر کرنا تھا وہ کرسی پر نماز کا، کہ کرسی پر نماز پڑھنا چاہے انسان تو وہ سامنے کچھ رکھنا ہے یا نہیں، وہ ویسے اشارہ کرے، وہ مسئلہ جو ہے کسی اور موقع پہ ذکر کیا جائے گا۔ خیر، یہاں بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں سے چلے ہیں ہم جی؟ اچھا، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ درخواست کی ہے، لیکن انداز جو ہے وہ الگ ہے، اور ان لوگوں نے جو سوال کیا تھا، ان لوگوں نے جو درخواست کی تھی وہ تمسخرانہ انداز میں، گستاخانہ انداز میں، اس لیے پکڑ ہو گئی حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بات کہاں سے چلی وہ پتہ نہیں چلا۔ یہ پھر وہ اچھا وہاں کہ یہ جو ہے وہ سخریے کی شکل ہے، وہ تمسخر کی اور مذاق کی شکل ہے، تو غرض یہ کہ بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جب انداز بدلتا ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو انداز ہوتا ہے یہ انداز سخریے کا ہے اور مذاق کا ہے، اس اعتبار سے اس پر گرفت ہو گئی کہ اگر بھولے سے ہو تو پھر تدارک کرنا ہوگا سدے سہو سے، ورنہ تو پھر یہ کہ یہ مسئلہ بھی ابھی محل کلام ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے انگلیوں کے اٹھنے کا یا پاؤں کے اٹھنے کا، یہ بھی تفصیل کا محتاج ہے، اس کو کسی اور موقع پر ذکر کیا جائے گا۔ یہ خود ہمارے علماء دیوبند وغیرہ وہ اس مسئلے کے اندر میں کچھ کچھ منشرح نہیں ہے، ان کے قلب کے اندر میں کچھ انشرح نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ حتمی طور پر کسی ایک بات پر جم جائے، حتمی طور پر کسی ایک بات پر جم جائے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زمین پر ایک مرتبہ رکھ دیا پھر اٹھا لیا تو اب اس کے بعد سدے سبق کرنا ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلے کو بھی ویسے ہی ابھی رکھتا ہوں اور بات آگے چلاتا ہوں، پھر اس میں جو ہے کلام طویل ہوگا۔
اور کلام طویل ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ وضاحت کرنا ہوگی، اس لیے کہ پھر وہی بدگمانی کا اندیشہ ہوگا کہ بعض علماء کے نام لیے جائیں گے، بھائی فلاں علماء ایسے، فلاں علماء ان کا یہ نظریہ ہے، تو پھر وہاں وضاحت کرنا پڑے گی کہ بھائی دیکھو یہ علماء کا اختلاف اس انداز کا ہوتا ہے، اس لیے بات طویل ہو جاتی۔ خیر، تو ان لوگوں نے جو درخواست کی تھی وہ گستاخانہ انداز کے اندر میں کی تھی، اس لیے حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ نے تم لوگوں کو پکڑ لیا، یہ بنو اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ صاعقہ سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے کہا کہ ایک آگ آئی تھی اور اس نے جلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں موت ان کے وقت طاری ہو گئی تھی، اور دوسرا صاعقہ کا مطلب سمجھایا گیا کہ فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری تھی جس کے نتیجے میں یہ گرے تھے اور پھر اس کے بعد مر گئے تھے، لیکن انداز الگ تھا مرنے کا۔ ایک تو یہ کہ چیخ لگائی جائے اور ایک ساتھ جو ہے مر جائے، ایسا نہیں تھا، وہ ٹپو ٹپ جو ہے مر رہے ہیں۔ ٹپو ٹپ مرنا وہ جیسے مرغیوں میں ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، وہاں انڈیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ خاص قسم کی سیری وغیرہ کچھ ہوتی ہے، تو اس میں ایک مرغی آج گئی یا ایک بچہ جو ہے وہ آج گیا، تو پھر دوپہر میں ایک گیا، پھر رات میں ایک گیا، اس طرح جو ہے وہ آہستہ سے ٹپک ٹپک کر کے وہ مر جاتا۔ ایسے ہی یہاں پر ان کا حال ہوا تھا، ایک ساتھ نہیں مرے تھے وہ سب کے سب 70، وہ 70 جو ہے ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک مرا، اس کو سب دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ مرا، پھر اس کے بعد ایک اور مرا اور دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ مرا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہاں اس طریقے سے اس صاعقے کا اثر ہوا، اس پکڑ کا اثر ہوا حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آہستہ آہستہ، ورنہ تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صحیح نہیں ہوگا، اسی تو سب ایک ساتھ مر گئے تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہاں ہوا کہ تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھنا اسی صورت کے اندر میں ہوگا جیسے کہ علامہ صاحب علیہ الرحمٰن اس کی طرف اشارہ کیا کہ متعاقبات کے انداز میں، یعنی یکے بعد گرے، ایک پچھی ایک، کیو بائی کیو، لائن ٹو لائن جو ہے اس طرح جو ہے مرنا شروع ہوا تھا۔ اس اعتبار سے وانتم تنظرون، تم لوگ دیکھ رہے تھے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ ہم نے بہت بری حرکت کی ہے اور حق تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا کہ ہم نے ایک چیلنج اور پٹکار پھینکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ کر کہ گویا یہ چیز ہونا چاہیے جو حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے اندر لکھ دی ہے کہ یہاں تو ہونے والی ہے ہی نہیں، دنیا میں ہونے والی ہے ہی نہیں۔ اور جب پیغمبر تمہارے سامنے کہہ رہا تھا، پھر اس کے بعد پیغمبر کی بات کو نہ ماننا اور یہ کہ یہ مطالبہ کرنا، یہ تو ضد اور ہٹ درمی ہی ہے، یہ کوئی عقل اور فہم کی بات نہیں ہے، یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے، یہ نادانی اور بیوقوفی، حماقت، سفاہت، کم عقلی بلکہ بے عقلی کی بات ہے۔ اس لیے حق تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو مارا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، بات آگے باقی ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھنے کی اور اپنی مرضیات کے اوپر چلنے چلانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اوپر اس بات کا تذکرہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ آدمیوں کو منتخب کر کے لے گئے تھے کوہ طور کے اوپر، تو اس وقت انہوں نے گستاخانہ انداز میں، بے ادبی کے انداز میں حق تبارک و تعالیٰ کی رویت کا اور حق تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا سوال اور مطالبہ کیا تھا، جس کی سزا کے طور پر اور ان کی اس فرمائش کی پاداش میں حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوئی، گرفت ہوئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ نے ان کو پکڑ لیا، اور اس میں دو قول تھے صاعقہ میں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے کہ ٹپو ٹپ ایک کے بعد دوسرا گر رہا ہے، مر رہا ہے۔ اس میں حق تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا جو انہوں نے سوال کیا، اس سلسلے میں کچھ باتیں تو ذکر کی جا چکی تھی۔ آخری بات وہ یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا مکلف بنایا ہے۔ اگر یہ ایمان بالغیب نہ ہو اور اس عالم کے حقائق کو، اس عالم کے امور کو اور ان چیزوں کو واضح کر دیا جائے، کھول دیا جائے، تو ایسی صورت میں نظام عالم میں اختلال واقع ہو جائے گا، چاہے جنت کی نعمتیں ہوں
چاہے جہنم کے عذاب کی شکلیں ہوں، ان کو اگر کھول دیا جائے تو ایسی صورت میں کسی کو چین نہ آئے اور وہ آرام سے سو بھی نہ سکے. پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ نے ایک میعاد طے کی ہے، ایک وقت طے کیا ہے اس عالم کا اور اس دنیا کا کہ اس کو باقی رہنا ہے. اس لیے حق تبارک و تعالیٰ نے ان عالم کے امور کو، چیزوں کو پوشیدہ کر رکھا ہے ہماری نظروں سے. ورنہ تو کئی ایک بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ایک آدھ دو چیزیں منکشف ہو جاتی ہے، ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان پر ایسا سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ مرتے وقت تک کچھ بول ہی نہیں پاتے. تو یہ حق تبارک و تعالی دکھا دیتے ہیں کچھ بندوں کے احوال سے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ عالم غیب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بالکل علانیہ طور پر ہر ایک کو مشاہدے کے طور پر دکھا دیا جائے. ورنہ جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا، ہاں پیغمبر یہ ایک اونچی شخصیت ہوا کرتی ہے. عالم غیب کی کچھ چیزوں کا انکشاف اگر اس کے سامنے ہو جاتا ہے تو وہ جذب کے عالم میں نہیں آ جاتا، وہ اپنی حالت سے دوسری حالت کی طرف متغیر نہیں ہوتا. ان میں وہ دل ہوتا ہے، ان میں وہ صلاحیت، وہ استعداد اور وہ لیاقت ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ تحمل کر لیتا ہے. یہ امتیوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیگر گوں ہو جاتے ہیں، ان کی حالت وہ نہیں رہتی جس کے نتیجے میں کوئی وجد کی کیفیت، کوئی جذب کی کیفیت اس سے ہم کنار ہو جاتا ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہ اپنی اسی حالت کے اوپر باقی رہتے ہیں اور یہی صورت یہ حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں مطلوب بھی ہے. مقبول اور محبوب جو صورت ہے وہ یہی کہ انسان مستقیم ہو اور استقلال اس میں پایا جائے، ثبات پایا جائے، تمام امور کے اندر میں حدود کی رعایت کی جائے. ورنہ جذب کی کیفیت کوئی حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں مطلوب نہیں ہے. تعریف ہو گئی اور پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں وہ کر لیتا ہے تو اس پر گرفت بھی نہیں ہوتی ہے حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ ایک دوسرے زمرے کے اندر میں وہ انسان شمار ہو جاتا ہے. یہاں یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں نے جو سوال کیا تھا گستاخانہ انداز تھا، اس اعتبار سے حق تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی. چنانچہ مرے یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گریہ و زاری کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے ہی سے بدظن ہیں، بدگمان. یہاں تک کہ آگے جو قصہ آ رہا ہے وادی تیہ کا ایک میدان کے اندر میں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے 1 سال پہلے. تو یہ بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا کام ہے، انہوں نے قتل کر دیا ہوگا، اپنے بھائی کو مار ڈالا ہوگا. تو یہ بدظنی دیکھیے ان کی ایک پیغمبر کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پہنچی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر قبر کے اوپر گئے حضرت ہارون علیہ السلام کی اور پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، جس کے نتیجے میں برات کے کلمات سنائی دیے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف سے کہ میری طرف سے کوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کوئی عمل پیش نہیں آیا تھا کہ جس کی بنا پر حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہو. غرض یہ کہ اس طریقے سے بدظن بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا کرتے، وہ ایک ان کی فطرت تھی، ان کا ایک مزاج تھا خاص قسم کا، خاص نوعیت کا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تبارک و تعالیٰ کی جناب میں یہ عرض کیا کہ یہ پہلے ہی سے بدظن ہیں، بدگمان ہیں. اب یہ کہیں گے کہ خاص چن کر لے گیا تھا مار ڈالنے ہی کے لیے، کوئی تدبیر اور کوئی ہیلا کیا ہوگا. چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی کہ ان کو زندہ کر دیجئے اور ان کی بقیہ آجال کے نتیجے میں کچھ وقت باقی ہی تھا حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں. چنانچہ ان کو زندہ کر دیا. حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم. اس میں ایک تو بعث کے لیے دلیل بھی ہو گئی کہ حق تبارک و تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ انسان کو مارے اور مارنے کے بعد پھر ایک وقت کے بعد اس کو جلائے بھی. چنانچہ یہ کفار کا بھی رد ہو گیا اور ساتھ ساتھ یہود بے بہبود کا بھی رد ہو رہا ہے جو اس معاملے کے اندر میں متردد سے اور متذبذب اور کچھ شس و پنج کی کیفیت میں، کچھ تردد کی کیفیت کے اندر میں ہے.
تو حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد. من بعد موتکم یہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ کوئی ثم بعثناکم میں یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سلا دیا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد عام طور پر انسان جب سوتا ہے تو اس کے روح کی جو اٹھانے کی، انقباض کی اور روح کے لے لینے کی جو کیفیت ہوتی ہے، جس کی طرف حق تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى، کہ حق تبارک و تعالیٰ روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ایک خاص کنیکشن ہوتا ہی ہے جس کے نتیجے میں وہ سانس لیتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان زندہ ہے، سانس وغیرہ چل رہی ہے، آفتاب کتنی دوری کے اوپر، اس کے باوجود ہم اس کی گرمی کا احساس یہاں کرتے ہیں. تو روح اگر چلی گئی ہو پھر اس کے بعد اس کا اثر یہاں پر محسوس ہو رہا اور معلوم ہو رہا ہو تو اس میں کوئی استبعاد بھی نہیں ہے. تو ایک مطلب یہ ہو سکتا تھا. تو یہاں کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اسی طریقے کی نوعیت ان کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی. حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ، من بعد موتکم، مر گئے تھے واقعتاً. دوسرا ایک احتمال یہ تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ان پر غشی طاری کر دی ہو، بے ہوش ہو گئے ہوں، اور پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ نے ان کو افاقی کی کیفیت سے ہمکنار کیا ہو. کہنا یہ بات بھی نہیں تھی، حقیقتاً ان کو مار ڈالا گیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا گیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم. یہاں علامہ ماوردی علیہ الرحمہ نے ایک بحث اور چھیڑی، وہ یہ کہ اب جب ان کو مار ڈالا گیا تھا، دوبارہ زندہ کیا گیا، تو اب ان کا جو ایمان ہوا یہ تو ایک اضطراری شکل کا ہوا. اب گویا کہ وہ احکام کے مکلف رہے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو معلوم کر ہی لیا کہ ہاں وہ دوسرا کوئی عالم ہے جہاں اس قسم کا مزہ جو ہے وہ چکھایا جائے گا. تو یہ ایک قسم کا ایمان حاصل کرنے والے ہوئے بطور استدلال کے نہیں بلکہ بطور استرار، مجبوری کے عالم کے اندر خود بخود جو ہے ایمان ان کے تحت میں ان کے اندر پیدا ہو ہی گیا. اس اعتبار سے اب گویا کہ وہ مکلف نہیں ہونا چاہیے. کہ اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہے. ایک یہ کہ ہاں وہ مکلف نہیں رہتے اس لیے کہ ایمان کے لیے جو چیز تھی بنیادی وہ مفقود ہے، وہ ایک استرار کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جب اس دنیا میں رہنے والا کوئی عقل مند ہے تو یہ عاقل یہ تعبد سے خالی نہیں ہے، وہ حق تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کا اور حق تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ماننے کا اور اطاعت کا ذمہ دار ہے. اس اعتبار سے یہ مکلف ہی رہے گا. امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح اور راجح یہی ہے کہ یہ بندہ اس طریقے کی کیفیت سے اگر دوچار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ دوسرے ایمان استرار کی کیفیت اس میں پیدا کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ مکلف باقی رہتا ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے اوپر آگے آئے گا، پہاڑ کو اٹھایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد احکام کے نہ ماننے کے نتیجے میں پھر پکڑ ہو رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ مکلف ہیں، تبھی تو پھر ان کی گرفت اور پکڑ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کے کچھ آثار عذاب اور پھر اس کے بعد ان کے نہ ماننے کے نتیجے میں مانا، بہرحال وہ تو ہوئے سرخرو اور نہ ماننے والے وہ غارت ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ مکلف رہتے ہی ہیں، یہ نہیں کہ وہ احکام تکلیفیہ سے آزاد ہو جائیں اور پھر اس کے بعد کیف متفق وہ زندگی گزارنا چاہیں، اپنی منمانی کرنا چاہیں تو کر سکیں، ایسا نہیں ہے. لعلکم تشکرون. یہاں بھی یہ واقعہ ہوا اس کے بعد جب ان سے دوسری سرکشیاں شروع ہوئی. حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً گرفت بھی ہوتی رہی، پکڑ بھی ہوتی رہی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مکلف ہیں. اگر کسی طرح کسی کے ساتھ یہ کیفیت ہو جائے پھر اس کے بعد وہ مکلف ہونے سے نکلتا نہیں ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اس میں حق تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کسی نعمت سے اگر ہم کنار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ کی کوئی مجبوری تھی جس کے نتیجے میں تم کو کسی مصیبت سے نجات دے دی. نہ، یہ حق تبارک و تعالیٰ کا محض فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم شکریہ ادا کرو. لیکن ہمارا حال الٹا ہے. جب حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کی شکلیں ہوتی ہے پھر اس کے بعد بغاوت کی شکل ہماری طرف سے، اور جب حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت کی، افلاس کی، فقر و فاقہ کی، مصیبت کی، تنگ دستی کی،
یہ جب کیفیات شروع ہوتی ہے اور یہ جب احوال انسان کے اوپر آتے ہیں تو پھر ایسے موقع پر وہ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، حق تبارک و تعالیٰ سے تضرع زاری کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور اپنی مسکنت کا اظہار کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو، حق تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ لپکے۔ ایک کتا جب اس کو ایک مرتبہ روٹی دی گئی آتا ہے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ تو اب وہ پابندی کے ساتھ آنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک جانور کے اندر میں یہ احساس ہے کہ یہ احسان شناسی یہ میرے فرائض کے اندر میں داخل ہے، لیکن ہم انسانوں کا حال الٹا ہی ہے کہ لعلکم تشکرون، یہ اس لیے تم کو زندہ کیا حق تبارک و تعالیٰ نے تاکہ تم اس نعمت کے اوپر شکر گزاری کرو اور تم حق تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ لعلکم، و عام طور پر انسانوں کا مزاج رکھا گیا ہے، حق تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ایسے ہی ہے کہ بندوں کے مزاج کے اعتبار سے کلام کیا کرتے ہیں، اس اعتبار سے لعل ایک آسان توجیہ ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو یہاں سے نکالا مصر سے اور پھر اس کے بعد ان کو حکم دیا کہ تمہیں ملک شام جانا ہے، جو تمہارا آبائی وطن ہے، وہ تو ایک ضرورت کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں آمد ہوئی، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ یہاں حاضر ہو رہے ہیں۔ اب تمہیں پھر وہی ملک شام جانا ہے۔ اس میں حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق ہے اور وہ یہ کہ پیغمبر کا جو مشن ہوتا ہے اور پیغمبر کا جو کام ہوتا ہے، وہ جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ عیش کے اندر میں زندگی گزارے۔ جب وہ تعیش کے اوپر قادر ہو گیا، تنعم کے اوپر قادر ہو گیا، اس کو استطاعت حاصل ہے، وہ جس طریقے سے زندگی گزارنا چاہے گزار سکتا ہے، اس کے لیے وہ اسباب اور وہ وسائل اور وہ ذرائع سب کچھ فراہم ہے۔ اس کے باوجود پیغمبر کی شان جو ہے مستغنی نہیں ہوا کرتی حق تبارک و تعالیٰ سے۔ اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ فرعون کو غارت کیا گیا، فرعون کو ہلاک کیا گیا، تب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں جو ہے وہ حکمرانی کرے اپنے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، نہیں، ان کا مشن دوسرا ہے، ان کا مشن مجاہدے کا ہے، ان کا مشن عبادت کا ہے، ان کا مشن حق تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا ہے۔ چنانچہ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا دشمن تو غارت ہو گیا، اب ناز و نعمت کی سب چیزیں یہاں پر مہیا ہے، اس کے باوجود اس کو تجنا ہے اور چھوڑنا ہے اور تمہیں مجاہدے کی راہ اختیار کرنا ہے۔ اور اسی کی طرف حق تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد منشا یہ ہونا چاہیے اور مقصد یہ ہونا چاہیے، اس مقصد کو اگر پیش نظر رکھا گیا تو پھر وہ خلافت اسلامیہ حکومت اسلامیہ ہے، ورنہ تو وہی اپنی منمانی زندگی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تمہیں ان بنی اسرائیل کو لے کر چلنا ہے ملک شام کی طرف۔ 6 لاکھ بنی اسرائیل ہے اس موقع کے اوپر جو روانہ ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جب وہاں قریب پہنچے اور بات تفصیلی آگے آ رہی ہے تو اس موقع پر کچھ آدمیوں وہ ان قوم کو دیکھا ہوگا، قوم عمالقہ کو دیکھا ہوگا، پھر اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے، ہمت گویا کہ وہ ہار گئے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا تو اب چاہے ہارے جیتے، بہرحال شہید غازی مجاہد وہ تو ان کے سامنے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بس ہماری زندگی جو ہے باقی رہنا چاہیے، اس اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈرپوک ثابت کیا اس موقع کے اوپر اور انہوں نے ہمت نہیں کی۔ چنانچہ کچھ لوگ گئے ہوں گے جائزہ لینے کے لیے، انہوں نے آ کر بتایا ہوگا کہ ایسا ویسا، ویسے ان میں اچھے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ اگر مقابلہ ہوگا تو حق تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوگی، مدد ہوگی، لہذا ہمیں تو ہاں ہی کہنا چاہیے۔ لیکن دوسروں نے کہا کہ نہ کچھ ایسے ہوتے ہی ہیں ہر جگہ کے اندر، تو یہاں پر بھی ایسے ہی تھے۔ چنانچہ انہوں نے آ کر انکار کیا، اس لیے یہ پوری کی پوری قوم پھر گئی اور کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب جو ہے وہ جا کر لڑ رہے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں بس تمہاری فتح کا اور تمہاری نصرت کا، کہ تمہاری اگر نصرت ہو جائے حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ جو گستاخی انہوں نے کی، اس گستاخی کے نتیجے میں حق تبارک و تعالیٰ نے ایک میدان کے اندر میں جس کی وسعت بہت زیادہ نہیں ہے، بہت لمبا چوڑا بھی نہیں،
5-6 कोस इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमा के कहने के एतबार से, और अल्लामा सावी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वो 9 फरसक जो है, 9 फरसक का एरिया था, उस एरिया के अंदर में ये लोग ठहरे हुए हैं। अब ये कि यहाँ इनका ठहरना वो कब हुआ है, इसमें मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ों ने कहा कि वो दरिया से निकले, दरिया से निकलने के बाद ही ये कैफियत उनकी हुई है, और दूसरा कौल वो है जिसको अभी मैं जिक्र कर रहा था कि उनको कहा गया कि तुम्हें मुकाबला करना है, लेकिन ये मुकाबले से आजिज हो गए, जिसके नतीजे में यहाँ मैदान के अंदर पड़े हुए हैं और फिर उसके बाद वापस जाना चाहते हैं अपनी जगह के ऊपर। चुनांचे उनके लिए कोई रास्ता और सबील रही नहीं, वो जा रहे हैं, सुबह के अंदर में निकलते हैं, फिर सुबह को चलना शुरू करते हैं, और जब शाम होती है वहीं के वहीं। मतलब ये है कि जैसे वो घांची का बैल होता न, वैसा हाल उनका था। हक तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि इन लोगों ने शिकायत की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि ये तो ऐसा मैदान है लकोदक कि जिसके अंदर में कोई छाव भी नहीं है, साये की शक्ल भी नहीं है हासिल करने की, लिहाजा हक तबारक व तआला से दुआ कीजिए। हजरत अल्लामा इब्ने कसीर अलैहि रहमा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के लिए जिन अशखास को, जिन ज़वात को हक तबारक व तआला ने मुंतखब किया आपकी सोहबत के लिए, उनका शर्फ और उनकी फजीलत इससे मुतरशा हो रही है और मालूम हो रही है कि दूसरी कौमों ने अपने अपने पैगंबरों से कुछ न कुछ सवाल किया ही है, मांगते ही रहे हैं, लेकिन यहाँ इनको हुक्म दिया गया कि तुम्हें वहां जाना है, वहां जाना है। तो जो सरिया, जो गज़वा और जो हालात से वो दो चार हो रहे हैं, उसके बावजूद हक तबारक व तआला से कोई सवाल नहीं कर रहे हैं इस तरीके का कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया जाए कि हमारे लिए इसका इंतजाम कर दीजिए, इसका इंतजाम कर दीजिए। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा हैं, और आप अलैहिस्सलाम अगर इस किस्म की फरमाइश करें हक तबारक व तआला की तरफ से, उसकी कबूलियत के इम्कानात बहुत ज्यादा रोशन हैं। उसके बावजूद सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन से साबित नहीं कि किसी मौके पर उन्होंने ये अंदाज इख्तियार किया हो जैसे इन कौमों का था। इससे गोया कि और अंबिया के जो असहाब रहे हैं उनके ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब की फजीलत नुमाया हो रही है और वाज़ेह हो रही है, मालूम हो रही है। और इसी बात की तरफ इशारा किया था वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, वो एक तफसीली हदीस जिसको मैंने ये कहा था कि आम तौर पर हम लोग जो है वो एक टुकड़ा ले लेते हैं, मा राहुल मुस्लिमून हसन फहुव इंदल्लाहि हसन, कि जिस चीज को मुसलमान अच्छा समझे तो वो अल्लाह के नजदीक अच्छी हो जाती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम 15वीं सदी के मुसलमान जिस चीज को अच्छी समझे वो अल्लाह के नजदीक अच्छी, वो तो रिवायत मुख्तसर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बयान फरमा रहे हैं वो एक तफसीली बात है जिसके अंदर में हक तबारक व तआला का आप अलैहिस्सलाम का इंतखाब और फिर उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए हजरात सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन का इंतखाब और उनका चूज करना वो मसला चल रहा है। तो वहाँ मोमिनून से मुराद अलिफ लाम हद खारजी, वहाँ मोमिनून से मुराद सहाबे किराम है कि सहाबे किराम जिस बात को अच्छा समझे वो अल्लाह के नजदीक हसन और अच्छी होती है। 15वीं सदी के मुसलमान की बात नहीं हो रही। खैर, तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का गोया के ये कमाल था हक तबारक व तआला की तरफ से अतिये की शक्ल के अंदर में कि उन्होंने इस किस्म की फरमाइशें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नहीं की। हालांकि जो हालात इन पर आ रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा संगीन हालात जो हैं हजरात सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के ऊपर आए हैं। तो इन लोगों ने कहा कि ये तो ऐसा मैदान है कि जिसमें साये का इंतजाम नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, रोशनी का इंतजाम नहीं, और फिर ये कि कपड़े वगैरह का इंतजाम नहीं। हक तबारक व तआला ने ये इंतजाम किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरखास्त के नतीजे में कि उनके ऊपर एक अबर को साया कन किया। और पहले मैंने जिक्र किया था कि बादल की 2 किस्में हुआ करती है, उनमें से ये एक किस्म है। बाज़ मुफस्सिरीन इस बात की तरफ गए हैं कि ये जो साया यहाँ हुआ है बादल का, उसी बादल का सहारा लिया गया मलाइका के बद्र के अंदर में नुज़ूल के मौके पर के मलाइका उसी बदली के अंदर में, उसी अबर में और उसी क्लाउड के अंदर में नाजिल हुए थे और उतरे थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की नुसरत के लिए और मदद करने के लिए। और इसी तरीके से हक तबारक व तआला का जो नुज़ूल होगा और हक तबारक व तआला का
جو خاص تجلی فرمانا ہوگا قیامت کے اندر میں، وہ بھی اسی بدلی کے اندر میں ہوگا. یہ محققین اس سے عابد ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے کہ بعین ہی وہ بدلی. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی بدلی وہ بدلے کے موقع پر ظاہر ہوئی، ملائکہ کی نزول کے لیے استعمال کیا گیا، اور اسی طریقے سے حق تبارک و تعالیٰ کے نزول اجلال کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو وہ اس قسم کی ہے بعین ہی، یہ بدلی نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل کے اوپر سایہ فگن ہوئی. تو سفید قسم کا یہ ابر تھا جو ان پر سایہ کرنے لگا، اور جب رات ہوتی تو اس موقع پر وہ چھٹ جاتا تھا، ہٹ جاتا تھا، تاکہ جو چاند کی روشنی ہے یہ چاند کی روشنی ادھر کو آئے. اور جب چاندنا نہیں ہوتا تھا تو اس موقع پر ایک ستون جو ہے کھڑا کر دیا گیا تھا، من نورن یا من نارن، آگ کا یا نور کا، اور اس کے ذریعے وہ لوگ روشنی حاصل کیا کرتے تھے. پانی کا انتظام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے مارنے کے نتیجے میں وہی چشموں کا پھوٹنا. اگرچہ مفسرین کا اس میں کچھ کلام ہے، وہ ایک علمی بحث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کا ظہور کب ہوا، اس موقع پر ہوا ہے یا نہیں ہوا. خیر، تو عام مفسرین نے اس بات کو لیا ہے کہ اس موقع کے اوپر ظاہر ہوا. محققین کسی اور بات کی طرف گئے ہیں. تو ان کا یہ انتظام ہوا پانی کا، اور رہا ان کا مسئلہ کپڑوں کا. تو کپڑوں کے بارے میں حق تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام کیا کہ ان کے کپڑے جو ہے بوسیدہ ہی نہیں ہوتے تھے، پھٹتے ہی نہیں تھے. اور پھر یہ کہ بچے جو پیدا ہوتے ان کے جو بعض نے یہ کہا اب یہ کہ واللہ عالم بحقیقت الحال، کہ جو بچہ پیدا ہوتا وہ کپڑے کے ساتھ ہی پیدا ہوتا، بچہ پیدا ہوتا وہ کپڑے کے ساتھ ہی پیدا ہوتا تھا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ پھر اس کی سند وغیرہ تو کچھ نہیں ہوتی. البتہ بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ نظریہ صحیح ہوتا ہے، واقعہ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی حق تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کے کہنے کے نتیجے میں کہ یہ وہ ایک خاص چیز کی وجہ سے جس کو شاید اس سے پہلے میں نقل کر چکا ہوں، وہ اس کا مسئلہ کہ حملدانی جو ہے وہ لوگ تیار کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ریسرچ کا ایک مرحلہ جو ہے وہ ختم ہوا، دوسرا مرحلہ اب شروع ہونے کو ہے. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ یہ ان کا نظریہ ویسے ہی ملتا جلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ فہمائش کی کہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے درد ذہ کا کہ جس کے نتیجے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی تو مر بھی جاتی ہے عورت. لہذا بہتر صورت یہ ہے کہ کسی درخت وغیرہ پر اس پر لگا دیے جائیں بچے، اور پھر وہیں سے وہ لے لیا کریں، جس کو چاہے وہیں سے لڑکے لے لیں. حق تبارک و تعالیٰ کی اس میں کئی ایک حکمتیں ہوا کرتی ہے. جیسے یہ حکمت ابھی معلوم ہوگی کہ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اچھا ہم ایسا انتظام کیے دیتے ہیں. چنانچہ ایک درخت کے اوپر اس طرح جو ہے وہ لگنے شروع ہوئے، اب اس کے بعد صبح کے اندر میں جاتے لوگ اور لے آتے. اب کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا، کسی کی آنکھ وہ نہیں ہے، سنوائی نہیں ہے، ایسے جو بچے ہوتے وہ ویسے کے ویسے لٹکتے رہ جاتے، اس کو کوئی لیتا ہی نہیں. اور یہاں اگر ماں کے پیٹ سے اگر پیدا ہوا ہو تو پھر اس کے بعد اس پر شفقت ہوتی ہے وغیرہ. غرض یہ کہ واقعہ جو ہے وہ غلط لیکن نظریہ جو ہے وہ صحیح ہے. تو ایسے کئی ایک چیزیں ایسی چل پڑتی ہے. یہاں پر بھی وہی بات چل رہی ہے. تو حق تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سب کچھ انتظامات کیے. وہی کپڑے بوسیدہ نہیں ہو رہے ہیں، یا تو یہ کہ چھوٹے بچے ان کے اگر کپڑے ہیں تو جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے تو ویسے ہی اس کی سائز بھی بڑی ہو رہی ہے. یہ سب کچھ انتظامات حق تبارک و تعالیٰ نے فرمائے. اور انہوں نے کھانے کا سوال کیا کہ کھانا کیا ملے گا. کہہ رہا حق تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ کو نازل کیا، تمہارے اوپر تمہارے آبا و اجداد کے اوپر ان پر انعام ہوا، وہی تمہارے اوپر انعام ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ کو نازل کیا. اب من اس کی تحقیق جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے اچھی کی ہے. مطلب میری نظر کے اندر میں وہ ذرا اچھی ہے، لیکن یہ کہ ذرا کچھ طویل ہے، اس لیے تو وہ جو صاف ترجمہ ہے وہی میں نقل کر کے آگے چل لیتا ہوں کہ ان کے لیے ترنجبین، اور ترنجبین کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک شیریں چیز، میٹھی چیز ہوتی ہے. اور یہ جیسے دھنیے کے دانے ہوتے ہیں، دانا، تو دھنیے کے دانے ہوتے اس کے مثل جو ہے حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مثل برف کے وہ آ جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ لوگ جمع کر لیتے تھے. ایک سا کے بقدر ان کا
کوٹا ہوتا تھا کہ ایک سا کے بقدر جو ہے وہ لے لے. سنیچر کو نہیں گرتی تھی, سنیچر کا دن مستثنا تھا, لہذا اس کے لیے پہلے ہی سے لے لینا, 2 دن کا پہلے ہی سے لے لینا کھانا اور یہ راشن. وہ سلوا, اور سلوا کے بٹیر یا بٹیر قسم کا کوئی جانور وہ آتا تھا, اور ایک نیزے کے بقدر جو ہے اوپر وہ اڑتا تھا فضا کے اندر میں, جس کو آسانی کے ساتھ لیا جا سکتا تھا. بعض مفسرین نے کہا کہ وہ نیچے بھی ہوتے تھے. تو ویسے 2 رائے ہے, ایک یہ کہ نیچے آ جاتے تھے, اس کو وہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے, اور اس میں پکڑنے کے ذریعہ یا کہ شکار کرنے کے ذریعہ دونوں صورتیں اس کے اندر میں متحقق ہوتی تھیں. یا تو یہ کہ وہ اوپر ہی سے پکڑ لیا کرتے تھے, اور وہ غول کے غول یہ کے بعد وغیرہ جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آسانی سے وہ لے سکتے ہیں. اس میں بھی پھر 2 قول ہیں کہ پکے پکائے یا کہ وہ پکاتے تھے. بہرحال دونوں طرف جانے والے گئے ہیں. تو اس طرح یہ بٹیر کا انتظام ہوا, ترنجبین کا انتظام ہوا. ترنگمین وہی فارسی کا, وہ عربی بنایا گیا ترنجبین. تو یہ من اور سلوا, اس کے انتخاب میں نکتہ یہ ہے کہ یہ جو من ہوتا ہے, اس من کے اندر میں جو دماغی امراض ہوتے ہیں, دماغ میں جو ریاح وغیرہ چڑھ جاتی ہے, اس کا علاج اس کے اندر میں ہوتا ہے. جو وسائس اور خیالات وغیرہ ہوتے ہیں, ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس قسم کی اگر کوئی کیفیت ہو جاتی ہے تو بھی وہ تعویذ والے کے پیچھے اور عامل کے پیچھے چلے جاتے ہیں, جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں اٹھا دبوا. اٹھا دبنا جانتے ہیں, مطلب وہ انسان سویا ہوا اور پھر اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوپر چڑھ گیا ہے اور یہ بول نہ سکتا ہو, آواز نہ نکال سکتا ہو. اچھا, تو اس کو قابوس کہا جاتا ہے. اب یہ جو مرض ہوتا ہے تو اس کے لیے مطلب وہ ایسے کیسز آتے ہیں, اس سے پتا چلتا ہے, ذہنیت کا پتا چلتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ جن کا اثر ہوگا یا کہ جن آ گیا ہے. در حقیقت یہ جو بیماری ہے یہ دماغ کی بیماری ہے, کہ دماغی بیماری کے نتیجے میں انسان کو ایسا احساس ہوتا ہے, ورنہ کوئی شیطان پروارتا نہیں بیٹھا ہے کہ وہ آ جائے اور چڑھ جائے, اس کو بھی کوئی کام دھندے وغیرہ ہوں گے. اچھا, لہذا یہ ایک بیماری کا اثر ہے. حقیقت کے اندر میں کوئی شیطان یا جن جو ہے وہ اس پر مسلط نہیں ہوتا, سوار نہیں ہوتا. لہذا تعویذات کے در پہ ہونے کی ضرورت نہیں, کسی حکیم کا جو ہے وہ سہارا لینا چاہیے اور کسی طبیب حاذق کا دامن پکڑنا چاہیے. تو ان لوگوں کا وہ دماغ جو ہے کچھ معاوضہ ہو گیا تھا, تو اس کے علاج کے لیے وہ جو خیالات, وہ ساویز, جو ریاحی امراض ان کے دماغ کے اندر میں پیدا ہو گئے تھے, اس کے ازالے کے لیے یہ من کا انتخاب کیا یہ ہے. اور سلوا یہ قساوت قلبی تھی, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. اور یہ بٹیر کا جو گوشت کھایا جاتا یا اس قسم کا جو پرندہ تھا, اس کے گوشت کھانے کے نتیجے میں رقت قلبی پیدا ہوتی تھی, دل نرم ہوتا تھا. اس لیے حق تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا, اور حق تبارک و تعالیٰ نے شکریہ فقط یہی چاہا کہ یہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ, اسی شرط کے ساتھ کہ تمہیں ذخیرہ نہیں کرنا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو ہم نے دیا ہے پاکیزہ رزق, اس کو تم کھاؤ. اب ان لوگوں نے وہی ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. حق تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا, جب آ جاتا تھا پھر اس کے بعد جمع کرنے کی ضرورت نہیں, اور یہاں انہوں نے جمع کرنا شروع کیا, جس کی سزا یہ ہوئی کہ پھر وہ سلاجہ اور یہ